سر آپ خوش آمدید اور صبح بخیر. اپنی مادری زبان کو لے کر آگے جانا اور اس میں اتنا کام کرنا کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے سہل ہو جائے, آسان ہو جائے, اور اس میں جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس سے اسے ہم آہنگ کرنا, جیسے سافٹ ویئر بلڈ کرنا, یہ ایک ایسا کمال کام ہے جو ہم میں سے سب لوگوں کو کرنا چاہیے. بلوچی کا, سندھی کا, پختون کا, پنجابی کے الگ الگ سافٹ ویئر جو ہیں ہونے چاہیے تاکہ ہم انہیں ٹائپ کر سکیں, انہیں استعمال کر سکیں. اردو کا بھی بڑی مشکل سے ہمیں پیجز پہ جانا پڑتا ہے اور پھر جا کے ٹائپ ہم کر سکتے ہیں. آپ کو شاید اگر آپ ٹائپنگ کرتے ہیں اور ان لینگویجز میں رسم الخط جو ہے یا اس کو اپنی کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ان مشکلات کا اندازہ ہوگا. میرے آج کے مہمان جو ہے ایک بڑی متنوع قسم کی, بڑی زبردست قسم کی ان کی شخصیت ہے. ایک تو یہ ٹیلی ویژن کے پروگرامز کرتے رہے اخبار لینگویج کے, انہوں نے خبریں پڑھی, پھر میزبانی کی, پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک طنز و مزاح کی کتاب لکھی ہے. اس سے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں اخبار لینگویج کے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے گل افشانیات اقبال, جو علامہ اقبال کی منظوم نظمیں ہیں, ان کا اخبار لینگویج میں ترجمہ کیا, جسے پبلش کیا گیا. بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ اس طرح سے اخبار بولنے والوں کو اقبال کا جو کلام ہے اپنی زبان میں پڑھنے کو ملا, جو ایک بڑی کمال بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی انہوں نے اصناف متعارف کروائی ہیں, یک مصری نظم, دوہے, ماہیے, جو کہ اخبار لینگویج میں ایک نیا انوویٹو جسے کہتے ہیں ایکسپیریمنٹ ہے. سو میرے ساتھ ہیں آج رحمت عزیز چترال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رحمت عزیز چترالی. جی تو تعلق جو ہے وہ چترال سے. جی چترال سے. ٹپیکل خاص چترال. چترال سے 150 کلومیٹر دور میرا وہ ہے, وادی کھور کے نام, وادی کھور کے نام سے, اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہے. اچھا, تو یہ ہم نے تو کبھی کھور کا سنا ہی نہیں ذکر کہ یہ کوئی قوم ہے, قبیلہ ہے, کوئی کیا چیز ہے کھور؟ یہ کھوار جو ہے یہ ایک زبان ہے, کھو قوم کی زبان ہے, کھو قبائل ہے. یہ جو ہے چترال میں آباد ہیں, سوات میں ہیں, گلگت بلتستان کے غزر میں ہے, اور افغانستان کے شہنان ہے, انڈیا میں ہے, اور یہ چائنا کے سنکیانگ صوبے میں بولی جاتی ہے. اچھا, تو یہ اتنے زیادہ ایریا, کتنی تقریباً پاپولیشن ہے جو یہ زبان بولتی ہے کھوار؟ تقریباً 10 لاکھ کے قریب یہ جو کھوار بولنے والے موجود ہیں. 10 لاکھ؟ 10 لاکھ. اچھا جی. اور یہ 10 لاکھ میں سے کچھ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں بلتستان کے علاقے میں آباد ہے. کتنی آبادی ہے تقریباً ان لوگوں کی جو اس میں چترال کے قریب؟ چترال کے جو تقریباً 4 لاکھ ہوگی. 4 لاکھ. باقی جو پھیلے ہوئے سوات میں ہے, گلگت بلتستان کا میں نے ذکر کیا, افغانستان کا ذکر کیا, جو انڈیا میں بولنے والے وہاں آباد ہیں, اور سنکیانگ چائنا میں جو ہے. صحیح. اچھا, مادری زبان یا ماں بولی ہاں جی اچھی سب کو لگتی ہے, بولتے سبھی ہیں, لیکن اس طرح سے اس میں کام نہیں کوئی کرتا کہ اس کے ترجمے کیے جائیں, اس میں تراجم کیے جائیں. کرتے بھی ہیں کچھ لوگ, لیکن یہ جو لینگویجز ہیں جو کم بولی جاتی ہیں ان میں تو خاص طور پہ نہیں ہوتا. پنجابی, سندھی میں پھر بھی ہم سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں آئیڈیا اور خیال کیسے آیا اور کب سے آپ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا؟ میں تو کھوار زبان کا شاعر ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم جو کتابیں لکھتے تھے, ہماری زبان جو ہے یونیکوڈ کو سپورٹ نہیں کرتی تھی. اچھا. جو مخصوص حروف تھے تو ہم جو ہے کاتب سے لکھواتے تھے, اور پھر اس کے اوپر جو مخصوص حروف لگاتے تھے. ان پیج پہ وہ نہیں تھا. پھر میرے ذہن میں آیا کہ جو کتابیں میں لکھتا ہوں کہ اس طرح کا سافٹ ویئر ہونے چاہیے کہ جو آن لائن بندہ لکھ سکے. ٹھیک ہے. انٹرنیٹ کی سہولت نہ بھی ہو تب بھی بندہ لکھ سکے. یہ میرا جو سافٹ ویئر بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ آپ نے جو ہے اپنے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کے ساتھ آپ لنک ہو جائیں. پھر اگر آپ جو ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, آپ نے فیوریٹیز میں سیو کرنا ہے. سیو کرنے کے بعد یہ کام کرتا رہے گا. ونڈوز 8 کو سپورٹ کرتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف چترالی زبان کا ہے. جس میں آپ نے نام لیا, اردو کا نام لیا, اردو لکھ سکتے ہیں, پنجابی لکھ سکتے ہیں, فارسی لکھ سکتے ہیں. چترال کی ایک زبان ہے مدغلشٹی, وہ لکھ سکتے ہیں. گلگت بلتستان کی زبان ڈوما کی ہے, اور کئی لینگویجز پہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں, اور لکھ کے سوشل ویب سائٹ پہ شیئر بھی کر سکتے ہیں. ارے واہ, یہ تو بڑی کمال بات ہوگی. یہ تو اس کو میں نے جو ہے نا کمپیوٹر کی زبان بنا دیا. جو ایک غیر تحریری زبان تھی نا, اس کو جو تحریری زبان ہو گئی ہے. اچھا, لیکن مجھے بتائیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ شاعر تھے, تو یہ کمپیوٹر تو دنیا ہی الگ ہے. شاعر تو سوچتا ہے, بالکل, اور کمپیوٹر کے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں, ڈوئرز ہوتے ہیں. تو یہ کہاں سے, کیسے آپ نے بنا لیا, اور کیسے؟ یہ میں نے کافی محنت کی. مجھے 2-3 سال لگے اس میں. نہیں تو آپ کو کمپیوٹر کی سمجھ بوجھ بھی ہے؟ ہاں, کمپیوٹر کا میں کورس بھی کیا ہوا اس میں, جو ہے سافٹ ویئر انجینئر کا میں نے کیا ہے. سافٹ ویئر اس میں جو ہے ہماری زبان جو تھی اس کے جو حروف تھے اس کے لیے پہلے یونیکوڈ میں نے ویلیوز وہ کیے, پھر یونیکوڈ کنسورشیم میں نے اس کو اپروو کرایا. کرانے کے بعد جو ہے اب یونیکوڈ ابھی تک ہمیں ویلیوز تو دے دیے انہوں نے, اپنے سسٹم کو انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا. صحیح. تو یونیکوڈ میں اب بھی نہیں لکھ سکتے. لیکن میرے سافٹ ویئر آنے کے بعد جو ہے یہ ضرورت نہیں ہے اس میں, یہ جو ہے اسی سے جو ہے ورڈ پہ آپ لکھ سکتے ہیں. اس کو لکھ کے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں, کٹ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, چلے پھر لکھ کے دکھائیں نا کچھ کہ کیسے ہوتا ہے, تاکہ وہ ہمارے ویور جو ہے وہ دیکھ سکیں کہ کیسے یہ آپ کے لیے ممکن اور آسان. کتنا آسان ہے ویسے پنجابی میں, آپ اگر اس سافٹ ویئر کے ساتھ ڈائریکٹ ٹائپ کریں اور اپلوڈ کر دیں تو آپ کی کمال قسم کی جو
اچھا جی رحمت عزیز صاحب آپ اس پہ ہمیں کھوار لینگویج ٹائپ کر کے دکھا رہے ہیں کہ کیسے اس میں لکھا جائے گا. جی بالکل. گڈ. پھر پنجابی بھی اس میں آپ لکھ کے دکھائیں جی گے؟ بالکل. صحیح. سو اس طرح سے ڈائریکٹ آپ جیسے ٹائپ کرتے جا رہے ہیں اپنا تو وہ اسی طرح سے آتا جا رہا ہے اسکرین کے اوپر. آپ کی کمپیوٹر کی اسکرین پہ آ سکتا ہے, اگر موبائل پہ بھی یہ سافٹ ویئر یوز ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. ہاں بالکل. کیونکہ آج کل تو جب سے آئے ہیں ساری چیزیں موبائل میں, تو موبائل اینڈ ٹیبلٹس ہی لوگ زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. سو اس طرح سے آپ ٹائپ کرتے جائیں اپنی مدر ٹنگ میں اور اس کو پھر آپ اپلوڈ کر دیں. سو آپ نے بتایا کہ پنجابی ایک دھماکی زبان, ڈھماکی, یہ گلی بلتستان میں بولی جاتی ہے. اچھا ڈھماکی. جی. کھوار, کھوار اور مدک لہجی زبان ہے, ہاں. چترال میں بولی جاتی ہے. ایک فارسی ہے, فارسی ہے, اردو ہے, پنجابی ہے. صحیح. اور سندھی اور ڈیزائن تو بلوچی میں نے اس کو کھوار زبان کے لیے کیا, لیکن دوسری لینگویجز والے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا تو سندھی اور بلوچی کی نہیں ہے اس میں؟ وہ اس کے لیے بنا رہا ہوں, پاکستان کی ساری زبانوں کے لیے بنا رہا ہوں. اچھا بالکل صحیح. زبردست. یہ تو بڑی کمال بات ہوگی. اس میں تھوڑی سی پنجابی بھی ٹائپ کر کے دکھائیں. فرض کیا فریدا ٹریا ٹریا جا, جے کوئی مل جائے رب دا بندہ تو ہی بخشیا جا, فریدا ٹریا ٹریا جا. اچھا بس, جے کوئی مل جائے رب دا بندہ, جے کوئی مل جائے رب دا بندہ تو ہی بخشیا جا. گڈ. بندہ تو ہی بخشیا جا, تو ہی بخشیا جا. گڈ. سو اس طرح سے آپ پنجابی بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی مدر ٹنگ میں جو ہے وہ پھر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ آج کل بالکل بڑا لوگ اس کو پسند کریں گے. ٹویٹر پہ لوگ استعمال کرتے ہیں, فیس بک پہ سارا اسی کو یہ جو کٹ پیسٹ ڈائریکٹ. تو یہ سافٹ ویئر کیسے لے, کوئی آپ سے رابطہ کریں؟ رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو میں نے فری ویئر ہے, اس کو استفادے عام کے لیے میں نے وہ کر دیا, عوام کے لیے. کیسے ایکسیس کریں گے اس کو؟ اس کا یہ ہے کہ www.branach.com/KHOWAR, یہ اسکرین پہ یہ ہے اس کے. اچھا اس وقت اسکرین پہ ہمارے ڈسپلے ہو رہا ہوگا www.branach.com, برانچ یعنی BRANCH.com/KHOWAR. کھوار کی اسپیلنگ KHOWAR. انٹر کر دیں گے تو ویب سائٹ کھل جائے گی. یہ اس وقت آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے. سو اس سے جا کر آپ نے یہ سافٹ ویئر لینا ہے, ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. یہ اب نیٹ پہ موجود ہے, اس کو جو ہے اچھا اس کو فیوریٹ آپ کے کر پاس دیں. نیٹ نہیں ہے, نیٹ کی سہولت نہیں ہے, ایک مرتبہ آپ انٹرنیٹ سے وہ ہو جائیں, اس کو اپنے فیوریٹیز میں سیو کر دیں, بک مارک کر دیں. ہاں. اس کے بعد آپ کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے, چترال میں بیٹھے ہوئے, امریکہ میں بیٹھے ہوئے, یہ ضرورت نہیں ہے اس میں جو ہے آپ ہر طریقے سے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. پھر آپ صرف اپنے فیوریٹ میں اگر آپ نے اسے وہ کر لیا, سیو کر لیا, بک مارک کر لیا, تو پھر نیٹ نہ بھی ہو تو یہ کام کرے گا, آپ کے فیوریٹیز میں سیو ہے نا چیز. ویری گڈ. زبردست. سو اس میں یہ ہے کہ یہ آپ جو ہے نا دوسرے سافٹ ویئر ہیں ان کو خریدنے کی ضرورت ہے, اس کو خرید کے اپنے کمپیوٹر کے سیٹنگ کو اردو کے اور چترالی زبان کے وہ قابل بنانا ہے نا, اس کو خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ کا نمبر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ فری ویئر ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایک مرتبہ وہ کر دیں گے, اس کے بعد جو ہے آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ بھی تو اس پہ کریڈٹ کارڈ رکھ سکتے تھے. نہیں میں نے نہیں لکھا, میں کیونکہ لینگویج رضاکارانہ طور پر زبانوں پہ میں کام کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے پھر لوگ یہ ہوا نا کام کہ اپنی دھرتی سے, اپنی مادری زبان سے لوگ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن ایکچولی آپ کنٹریبیوٹ کیا کرتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کے لیے واقعتاً کچھ کرتے ہیں. اچھا تو گڈ. تو ایک شاعر زیادہ سکون خوشی محسوس کرتا ہے یا ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ یہ سافٹ ویئر بنا کے؟ شاعر زیادہ پسند کرتا ہے. شاعر اپنی شاعری کے ذریعے جو ہے نا معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے, پھر جو اس کو جب وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں خوشی ہوتی ہے. اچھا آپ نے مزاحیہ لکھی ہے, کتاب بھی, کلام بھی آپ کا ہے, کتاب میں کھوار زبان میں لکھی ہے. اور کیا نام ہے اس کا؟ گلدستہ رحمت, یہ طنز و مزاح کی جو اولین کتاب ہے. اچھا یہ آپ کی زبان کی طنز و مزاح کی پہلی چترالی زبان میں لکھی ہے. چترالی میں, کھوار میں نہیں ہے. کھوار چترالی ایک ہی چیز ہے. چترال میں جو زبان بولی جاتی ہے اس کو کھوار بھی کہتے ہیں, چترالی بھی بولتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا تو اس کے کچھ اشعار سنائیں, کیسی ہوتی ہے یہ زبان, اور پھر اس کے ٹرانسلیشن بھی ہمیں بتا دیجیے. بالکل. ایک غزل ہے کھوار میں. خوش روئی دوچارا گیتی میں پوشی پردہ سے آریر, اچھی میں سوچا پسی عشق مبتلا سے آریر. اردو میں اس کو یہ کہیں گے کہ جان من کا سامنا ہوا تو مجھے دیکھ کے اس نے وہ جو ہے منہ چھپا لیا. اچھا ٹھیک ہے, پھر مجھے سوچ میں ڈال کے نا عشق میں مبتلا کر دیا. صحیح. شراب عشق صرف غلط میں پیے, نشار دی توری میں نشا سے آریر.
عشق کے شراب سے نہ صرف ایک گھونٹ جو مجھے پلا دیا اس نے، پھر نشے سے بھی اوپر جو ہے نا مجھے نشہ کر دیا، نشہ سے بھی حد سے گزر گیا. اچھا واہ. دوردانہ دوغران جانے رنگ مدد رکھو نمانی چھاغل چمٹا ہینا سے آرے. میں شاعر جو ہے نا ان کو کہتا ہے کہ اپنی جو ناخن میں جو ہے نا آپ ہینا نہیں وہ کریں، تو پھر اس نے ضد میں آ کے جو ہے نا ہینا نہ لگائیں، تو اس نے ضد میں جو ہے ہینا لگا دیا. صحیح. عاشق تان عشقو ہتوت ترے کو نونو تان رے چوینو لالا سے آرے. میں خوش روئے گے چھنتے سرمو ضرورت نے کی وادی عزیز و قہرہ بلاو گچی سرما آرے زیارے. یعنی میرے جان مان کو کی آنکھوں کو سرمے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ جو غصے میں آ کے نا میری ضد میں اس نے جو ہے نا آنکھوں کو سرما لگا دیا. ارے واہ، سو بڑی یہ اس میں مزاحیت نہیں تھی، تو رومانٹک شاعری ہے، یہ رومانٹک شاعری. صحیح. تو رومانٹک بھی آپ کرتے ہیں؟ رومانٹک بھی میں شاعر جو ہے نا، شاعر تو ہے، اگر شاعر ہے صحیح شاعر ہے تو وہ رومانٹک بھی کر سکتا ہے اور جو ہے سنجیدہ بھی کر سکتا ہے، مزاحی بھی کر سکتا ہے. میں مزاحیہ شاعری کے ساتھ سنجیدہ شاعری اور رومانٹک شاعری بھی کرتا ہوں. اچھا، چترال سے کیلاش کتنی دور ہے، اور کیلاش اور چترال کا کتنا آپس میں وہ ہے؟ چترال کی جو وہ ہے، چترال سے جو ہے نا 150 کلومیٹر دور یہ 3 وادیاں ہیں. کیلاش کی 3 وادیاں ہیں، بمبرت ہے، بیریر ہے اور رمبور ہے. اس میں جو تقریباً 4000 جو آبادی جو ہے وہ ہے کلاش ہے، جو ان کی زبان کلاشا وہ بولتے ہیں. صحیح. لیکن باقی کا چترال جو ہے اس کی ثقافت اس کلاشا سے بالکل فرق ہے. ہاں ڈفرینٹ ہے، ان کی لینگویج بھی ڈفرینٹ ہے، کلاشا زبان ہے. اور ان کے ڈریسز سے آپ کو پتہ چلے گا، ان کے جو پہننے والی چیزیں وہ اس سے پتہ چلے گا. صحیح. اور ہیں بھی نان مسلم ہیں بالکل. 4 آبادی جو ہے. ٹھیک ہے. چترال سے ہٹ کے یہ 3 یہ بارڈر جو ہے نا افغانستان کے ساتھ ہی لگتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، اور مزاحیہ میں آپ نے کیا کیا لکھا؟ کلام اقبال کا ترجمہ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ کلام اقبال کا وہ دوسرے پاکستان کی زبانوں بلتی میں ہوا تھا، پنجابی میں ہوا تھا، سرائکی میں ٹرانسلیٹ ہوا تھا. منظوم ترجمہ میں نے اسی لیے کیا کہ لوگوں کو پتہ چلے جو چترال میں ہیں، کھوار بولنے والے ہیں، اقبال کے جو خیالات ہیں، اقبال کا جو شاہین ہے اس سے وہ استفادہ کر سکیں، انہیں پتہ چلے کہ وہ کیا صفات ہے جس کا اقبال ذکر کرتے ہیں. پاکستان کا قومی شاعر، اور پھر سے پاکستان کا قومی شاعر نہیں، فارسی بولنے والے جتنا مفکر، دانشور، اور پھر جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص ایک وجدانی قسم کے الہامی قسم کی کیفیت ہے ان کی شاعری میں. بالکل. یہ اقبال اکیڈمی نے چھاپی ہے جو لاہور میں، جو وزارت ثقافت مل کے اور کھوار اکیڈمی نے ساتھ مل کے. کتنی کیا ہے مطلب ایجوکیشن کتنی کیا ہے کھوار اور یہ چترال کے علاقے میں؟ کتنے % لوگ جو ہیں وہ خواندہ ہیں، پڑھ سکتے ہیں؟ تقریباً 50% سے زیادہ ہیں. ابھی ہم نے ایک یہ چیز کی ہے کہ چترالی زبان کو ہم نے لازمی طور پر چترال کے تعلیمی نصاب میں شامل کروایا. اچھا. اور قاعدہ بھی جو ہے لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں. اچھا. اور 12ویں جماعت تک ہم نصاب بنا رہے ہیں، اس کے بعد ماسٹر لیول تک ایم فل اور PhD بھی ہم کروا دیں گے. تو آپ کے خیال میں اس سے فائدہ ہوگا؟ ہاں، جو مادری زبان میں وہ بچہ جو ہے نا، جب مادری زبان میں آپ اس کو سکھائیں گے نا تو زیادہ پک کرے گا نا. ٹھیک ہے. بنسبت آپ اس کو اردو میں تعلیم دے دیں یا انگلش میں تعلیم دے دیں تو اس کی ذہنی سطح جو ہے اتنی نہیں ہوتی کہ وہ انگلش سے پک کر سکے. بہت ساری زبانیں ہیں، جیسے بلوچی ہے، وہ ایگزسٹ تو کرتی ہیں لیکن ان کا رسم الخط نہیں ہے. بالکل. ان کی چیزیں بھی ڈیفائن نہیں ہیں کہ وہ ایک زبان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ایک رسم الخط ہو، اس کی گنتی، اس کی تمام اس کے مطلب لنگوسٹکس کی جو ڈیٹیلز ہیں کہ اس کے مطلب ہندسے، اس کے حروف، یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈیفائن ہو. تو کھوار لینگویج یہ اس طرح سے کلیئر ہے، اس کا رسم الخط ہے؟ ہاں، کھوار لینگویج کا ہم نے سارا بنا دیا، اس کا جو رسم الخط بنا دیا. اب اسی ایک جو ہے نا رائٹنگ سسٹم ہم نے بنا کے دے دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی مرضی کی چترالی لکھتے تھے، یہ اپنی مرضی کی لکھتا تھا، میں اپنی مرضی کی لکھتا تھا. ہر ایک نے اپنی ڈیوٹی کی مسجد بنا کے وہ کرتے تھے. لیکن ایک سسٹم اب آ گیا نا، اب سارا جو لکھیں گے اسی سسٹم کے تحت لکھیں گے. بالکل صحیح. تو یہ آئیڈیا آپ کو صرف اپنی کتاب لکھنے کے لیے آیا تھا کہ میری کتاب لکھنے میں مجھے لینگویجز پہ میں نے دیکھا تھا کہ جو ہے حکومتی لیول پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، تو انفرادی طور پر میں نے کوشش کی ہے. تو اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں ہمارے، ہاں ادارے ہیں کام نہیں کرتے، جو لینگویج پہ کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتے. بالکل. پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ہے لیکن مقامی زبانوں کے لیے ہے، لیکن اس کا کام دیکھیں. بالکل صحیح. نظر ہی نہیں آتا. یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اور ایسی بہت ساری بدقسمتیاں ہیں جو ہمارے ہاں، یعنی میں نے ایک جگہ پہ گئی، وہاں پہ اتنا خوبصورت آرکائیو ہے قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی سپیچز کا. میں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ آپ اس کو آن لائن ڈالیں پلیز، تاکہ سارے لوگ دنیا کے جو ہیں ان کو سن سکیں. یہ کوئی تو نہیں ہے، خزانہ تو نہیں جس کو آپ نے چھپا کے رکھ دیا. یہ وہ خزانہ ہے جسے آپ جتنا پھیلائیں گے اتنا آپ کا کلچر. اور آج کل تو پوری دنیا میں سافٹ پاور کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے کلچر کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. آپ دیکھیں چائنا نے اپنے کھانوں کے ذریعے چائنیز کوزین، چائنیز
تمیز کلچر, ہر ایک ملک اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. انڈیا نے اپنی پوری ثقافت, ہم اپنی ملکہ ترنم کے گانوں سے لے کر مہدی حسن کے جس کے پاس ہیں وہی اس کے اوپر ناگ بن کے بیٹھ جاتا ہے. وہ ادارہ وہ کہتا ہے یہ کسی اور کے پاس نہ جائے, بس میرے پاس ہی رہے. بالکل, اگر میرے ذہن میں ہوتا نا کہ پیسے کمانے کا یہ ہوتا تو میں اس کو کبھی بھی جو ہے نا فری نہیں کرتا, آن لائن نہیں کرتا, لوگوں کو استفادے کے لیے نہیں کرتا. لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ ایک صدقہ جاری ہے. لینگویجز پہ میں کام کر رہا ہوں, پاکستان کی ساری لینگویجز پہ. اس میں اردو آ گئی ہے, پنجابی آ گئی ہے, چترال کی آ گئی, 4-5 زبانیں آ گئی. باقی لینگویج پشتو ہے جو چھوٹی زبانیں, اس پہ بھی میں کروں گا انشاءاللہ. پشتو بھی بہت زیادہ بولی جانے والی زبان ہے, لیکن اچھا ہے کہ آپ اس پہ کام کریں. اچھا, مزاحیہ میں کچھ ہمیں سنائیے گا اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا تاکہ ہمیں کھوار لینگویج کا کچھ ہم بھی اندازہ ہو کہ کیا ہے. وہ ایک ہے غزل ہے. خوش روئی کوریتائی محبت و اظہار مسلسل, خوش روئی کوریتائی محبت و اظہار مسلسل, ارتم اون نونور انکار مسلسل. جان من نے اپنی محبت کا اظہار مسلسل کیا. ٹھیک ہے, پھر میں نے کہا کہ نہیں کر کے میں نے انکار کر دیا مسلسل. تو وہ یاد آ وہ سمو بھی تھی, اس کی یاد میں جو ہے نا بے قرار ہو کے باشرن پزی میں ستار مسلسل میں ستار بجا رہا ہوں. اس کی پہلے یعنی انکار کر دیا تو اب ستار بجا رہا ہوں. بالکل, یہ دوسری اس طرف جا رہے ہیں. صحیح. شکوہ شکایت دفت گمبوریاں نشوئی گلائی کوریان گلسنبار مسلسل. سارے پھول جو ہے وہ شکایت کر رہے تھے, لیکن اب جو ہے وہ ایک اور شکوہ کر رہا ہے. جو گلسنبر جو ایک پھول ہے وہ بھی مسلسل شکوہ کر رہا ہے. اس کی سے تشبیہ دی ہے میں نے. تم آدش ما دشمان رے کو دی کوریان ہیس مسوم پیار مسلسل, کہ مجھے پسند نہیں ہے, میں تم سے نفرت کرتا ہوں. میں نے یہ بول دیا نا, پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یار میں کرتا پیاری ہوں. صحیح. چت لفٹ دیتی اجنبی کو وسن, لفٹ دے کے پھر اجنبی کیوں بن رہی ہو. محبت کو رجان تو درنگار مسلسل, محبت کا جو وہ ہے نا آپ جو ہے نا اس کو مسلسل جاری رکھیں. دوش محفلہ نشی تو گچھی کوری کو, کل محفل میں بیٹھ کے جب میں نے اسے آنگ ماری. اچھا. اسی کا پرائی دول بے اختیار مسلسل, وہ ہنسنے لگی, وہ جو بے اختیار جو ہے نا وہ ہنسنے لگی. صحیح. لیکن یہ بھی رومانٹک ہے, مزاحیہ تو نہیں ہے. مزاحیہ ہے اس میں جو ہے. رومان جو ترجمہ ہوتا ہے نا اس میں تو چیزیں جو ہیں نکل جاتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ ادبی اور تھوڑا اس طرح کا زبان گوئی کے ہیں معاملات اس زبان میں, لوگ شعر کہتے ہیں, کافی ادب موجود ہے اس میں جو ہے نا. اس میں جس طرح اردو کی اصناف ہے نا, غزل ہے, حمد ہے, نظم ہے, یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. کچھ چیزیں میں نے اپنی طرف سے بھی ڈال دی ہیں کہ دوہے متعارف کروائے, ماہیہ متعارف کروایا. مثلاً یہ جو یک مصری نظم ہے جس میں جو ہے نا ایک شعر میں جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ شاعر کی جو شخصیت جو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اور بھی بہت سی اصناف لوگ لکھتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ نئی چیز آ گئی ہے, لیکن ایک چیزیں میں نے انٹروڈیوس کروایا. صحیح. اچھا, آپ کی لینگویج کھوار لینگویج کے بڑے جو رائٹر ہیں یا شاعر ہیں وہ کون ہیں جن کو یہ محمد شکور غریب تھے, کافی پرانے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا, کتنا 18ویں صدی کا ہے. اچھا. شکور غریب تھے, بابا سیار اور تھے, بابا ایوب تھے, ان کا انتقال ہو چکا. گل نواز خاکی صاحب تھے. صحیح. تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہیں, وہ کوئی ہسٹری ہماری نہیں ہے, یا ریٹن فارم میں کوئی چیز نہیں ہے. سینہ بسینہ چلی ہوئی روایات کے تحت آپ نے مجھے بتا دیا, میں نے ان کو بتا دیا, اس طرح یہ ہے. کوئی ہسٹری ہماری کھوار لینگویج کی نہیں ہے. چترال کی کوئی مستند تاریخ نہیں ہے, ان کے قبائل کی کوئی مستند تاریخ نہیں ہے. جو چھوٹے بہت جو آرٹیکلز ہیں وہ جو مستشرق جو ہیں انگریز ہیں, انگریزوں کے لکھے ہوئے, لیکن ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. انگریزوں کا تو بڑا کمال دور تھا, یعنی انہوں نے تو ایک ایک قدم چل کے تو ایک ایک علاقے کی ڈیٹیل اور وہاں کے رہنے والوں کی پوری ڈیٹیل اور ان کی ہسٹری اور ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کا کلچر اور ان کا کھانا پینا اور وہاں کا موسم اور جغرافیائی حالات اور معاملات, ہر ایک چیز انہوں نے ڈاکیومنٹ کی ہوئی ہے. اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں نا ان کے انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیا اور مختلف جو چیزیں ہیں تو حیرت ہوتی ہے. ہاں, وہ انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت کیا نا, ان کی ضرورت تھی, وہ اصل میں ہماری زبان سیکھ کے نا ہم پہ جو حکومت کرنا چاہتے تھے, تو ہمیں غلام رکھنا چاہتے, اس لیے ان کا کوئی وہ نہیں تھا کہ ادب کی خدمت کریں. لیکن آپ دیکھیں گے 100 سال انہوں نے اس علاقے پہ حکمرانی کی ہے. حکمرانی کے لیے انہوں نے چپے چپے اور علاقے سے واقفیت, جو لوگ بھی حکمرانی کرنا چاہیں کم از کم اپنے حلقے سے واقفیت تو پیدا کریں. ان کو اپنے حلقے کا یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ چیزیں کون سی کہاں ہیں اور کیا ہے نا. یہ بڑی وہ آپ تشریف لائے, اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا یہ جان کر کہ آپ نے اپنی مادری زبان کے لیے اتنا کام کیا ہے. آئی وش یو آل دا بیسٹ. شکریہ جی, آپ کا بھی اور ٹیم کا پوری مینجمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا, ایک دفعہ پھر میں چاہوں گی کہ وہ سافٹ ویئر اگر آپ دکھا سکو ویب سائٹ پہ ایڈریس زیگم, تاکہ اگر کوئی کہ دنیا میں کہیں بھی آپ موجود ہیں اور آپ اردو میں, پنجابی میں, فارسی میں یا پھر کھوار لینگویج میں یا ڈھومکی
لینگویج میں آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سافٹ ویئر جو ہے اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے ایڈریس آ رہا ہے, اس ایڈریس پہ جا کر آپ اسے یا تو سیو کر لیں یا پھر فیوریٹ کر لیں, اور پھر ہمیشہ سے آپ اسے کنوینئنٹلی استعمال کر سکتے ہیں, فری آف کاسٹ ہے. سو ایک بریک کے لیے رکنے کے بعد دوبارہ ہو رہی ہے آپ سے ملاقات. جناب خوش آمدید اور صبح بخیر. آج تو میرا ویسے ہی ہنسنے کو دل چاہ رہا ہے, اس لیے کہ جس مہمان سے میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں انہوں نے ہمیشہ ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ کے پھول ہی بکھیرے ہیں. ہم نے ان کو بہت عرصے پہلے سے جب سے دیکھنا شروع کیا, اور بہت عرصے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا, لیکن کام بہت زیادہ کیا. ایک تو تھیٹر کرتی رہی ہیں, اور تھیٹر انہوں نے 12 سال کیا ہے کراچی میں, اور تھیٹر پہ یعنی دھواں دار قسم کی پرفارمنسز. اس کے بعد فلمز کی ہے, 11 فلمز ہیں, اور سب فلمز میں ان کی فلمز بھی سپر ہٹ اور ان کی پرفارمنس بھی سپر ہٹ. اس کے علاوہ 50-50 تو ہم سب کو یاد ہی ہے نا, اس میں 105 سے زیادہ گیٹ اپس انہوں نے کیے ہیں. اب بھی گاہے بگاہے ہمیں مختلف چینلز پہ نظر آتی ہیں, کبھی اینکرنگ کرتے ہوئے, کبھی ایز گیسٹ, اور شگوفے چھوڑتی ہیں. باتیں ایسی مزے کی ہوتی ہیں کہ بندہ ہنسنے پہ اور انہیں انجوائے کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. میرے ساتھ ہیں ہماری اپنی جناب زیبا شہناز صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ دے کہ ان کو دیکھ کے بندہ مسکرا اٹھے, ہے نا؟ بالکل, میری خواہش یہی ہے کہ جب تک میری سانس ہے لوگ مجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, مسکرائیں, خوش. یہ چوز کیا تھا زیبا آپا ہمیشہ سے, یہ آپ نے سلیکٹ کیا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. بلکہ جس فیملی سے میرا تعلق ہے وہاں شاید یہ بھی تصور نہیں ہے کہ میں شوبز میں آ سکوں. اچھا, کس فیملی سے تعلق ہے؟ فیملی میں پختون ہوں, آپ کو پتہ ہے, تو ظاہر ہے ہمارے یہاں تو لڑکی کو پڑھانے ہی کے لیے بہت فائٹ کرنی پڑتی ہے. اگر ماں باپ چاہیں بیٹی پڑھے تو بہت زیادہ فائٹ کرنی پڑتی ہے کہ نہیں بس میٹرک کر لیا بہت ہے, اس سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے اس طرح کے کلچر میں کیسے پھر آپ نکلی یہاں تک؟ میرے والد کی بہت سپورٹ تھی, میں بہت لاڈلی بیٹی تھی. اور میرے ساتھ ہوا یہ تھا کہ میں چونکہ اسکول کے زمانے میں بہت چیزوں میں جو ایکسٹرا ہوتے تھے کام, اس میں بہت حصہ لیتی تھی. کوئی بھی ڈرامہ ہے, اگر ڈرامہ کمیٹی ہے اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں, کیونکہ میں یونین میں رہی, تو اسکول کی یونین میں بھی جنرل سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری, تو تقریری مقابلے وغیرہ ہوتے تھے, اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے, مختلف اسکولوں میں جانا, وہاں سے ٹرافیاں جیت کے لانا. تو کانفیڈنس بہت تھا مجھ میں, کیونکہ میں اپنے ابا سے ہر چیز کی بہت وہ لیتی تھی گائیڈنس. ابا کی تقریریں جب سنتی تھی تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں بھی ایسی تقریریں کروں. ابا کیوں تقریر کرتے تھے؟ وہ کیا ابا جو ہیں میرے جو ٹرانسپورٹ میں تھے, چونکہ تو میرے ابا کو کراچی میں بابا ٹرانسپورٹ کا خطاب بھی ملا ہوا تھا. اچھا. تو وہ جو تھے وہ ٹرانسپورٹرز کے مسائل پہ جب بھی کچھ بولتے تھے اور تقریر وغیرہ کرتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ سب میں سکتہ ہو گیا ہے, تو میری خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی ایسے کوئی تقریر کروں کہ لوگ سکتے میں سنیں. وہ ایک تقریر والی جو اندر ایک تھی نا زیبا شہناز, اس میں یہ تھا کہ بس مجھے لوگ دیکھیں اور میں بولوں تو صرف مجھے سنیں اور بالکل متوجہ مجھ پہ ہوں, پھر ادھر ادھر نہ دیکھیں. تو شاید وہی چیز جب میں ایکٹنگ میں آئی تو وہ بھی ایک, اتنی دفعہ میں ٹی وی پہ بتا چکی ہوں کہ وہ ایک حادثہ تھا کہ 50-50 ہو رہا تھا اور مجھے شعیب بھائی ڈھونڈ رہے تھے, کیونکہ انہوں نے مجھے اپنی فیورل پارٹی میں دیکھا تھا ایک بچی کا گیٹ اپ کیے ہوئے, تو انہیں 50-50 چل چکا تھا, ایپیسوڈ ایک آ چکا تھا, میں نہیں تھی اس میں, تو ان کو ایک بیٹی مانو چاہیے تھی. تو وہ تلاش کر رہے تھے کسی, تو ان کے ذہن میں آیا کہ وہ چونکہ جس وقت ہماری وہ پارٹی ہو رہی تھی اس میں ان کو اور محسن بھائی آئے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے ذہن میں آیا گیٹ اپ آپ نے جان بوجھ کے کیا ہوا تھا کہ مطلب آپ کا گیٹ اپ ہی ایسا ہوتا تھا؟ نہیں, وہ میں بنی ہوئی تھی, پرفارم کیا تھا میں نے. اور مجھے فرسٹ پرائز اناؤنس ہوا, تو چونکہ ہمارا میزبان مطلب پارٹی ہوتی ہے تو 9th اور 10th کی جو فیورل پارٹی ہے اس میں تو وہ انوائٹ تھے اس میں, تو انہوں نے مجھے دیکھا تھا تو میں نے پرفارم کیا تھا, بیبی بنی ہوئی تھی. تو ان کے ذہن میں آیا کہ وہ لڑکی, وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے گھر گئے, میں گھر پہ نہیں تھی, میرے ابو ہاسپٹل میں تھے انکل سریا میں ایڈمٹ کراچی میں, وہ ہاسپٹل آ گئے اور میرے ابو سے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ کا ایک پروگرام کر رہا ہوں, اس میں اس کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. تو بابا کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ وہ سمجھے کہ جیسے میں اسکول میں اور اس میں ڈراموں میں حصہ لیتی ہوں تو اسی ٹائپ کا کوئی اسٹوڈنٹ کا ٹی وی پہ پروگرام ہے. وہ شعیب بھائی بالکل نئے لوگوں کو لے کے کر رہے تھے, کیونکہ جتنے پرانے لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا اس میں آنے سے کہ یہ کس طرح کا پروگرام ہوگا. ہاں, اور سارے نئے لوگ, وہ لوگ جو بالکل بیچارے نئے, ایک طرح سے نو آموز جس کو کہتے ہیں, اس طرح کے لوگ. تو اس طرح سے پھر آپ ٹیلی ویژن پہ آ گئے. تو بابا ہاسپٹل میں تھے, بہن کی شادی کا وقت تھا, تو میں نے ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کیا, تو انہوں نے کہا کانٹیکٹ آپ سائن کریں, آپ کو جو ہے اس میں باقاعدہ 13 ہفتے تک کام کرنا ہے.
میں یہ خوش تھی کہ بابا کی تو اجازت مل چکی ہے. تو بابا ہاسپٹل میں ان کو نہیں پتا چلا. جب چوتھا ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہی تھی تو گاڑی آئی تو ہمارے مالی نے آ کے بابا سے کہا کہ وہ بی بی کے لیے گاڑی ٹی وی کی آئی ہے بھیج دیں. تو بابا نے اماں سے پوچھا کہ یہ کہاں جانے کے لیے گاڑی آئی ہے؟ اماں نے کہا آپ نے خود اجازت دی ہے, وہ تو 2 ہفتے سے ریکارڈنگ کرنے ٹی وی جا رہی ہے. تو بابا نے بڑا ایک سخت لفظ کہا کہ میں نے ایک پروگرام کی اجازت دی تھی. تو اماں کے میں آئی تو میرے میں کانفیڈنس بہت تھا نا. بابا نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا بابا وہ آپ نے اجازت دی تھی نا وہ اس کی ریکارڈنگ کے لیے. بابا نے کہا بیٹا میں نے ایک کی اجازت دی. میں نے کہا بابا وہ ایک ہی ہے, اس کو 13 دفعہ کرنا ہے. اتنا کانفیڈنس تھا اور خوش بہت تھی کہ واہ بھائی یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے. وہاں جب ہے نا, کیونکہ میرے اندر شرارتیں تھیں. اماں کے مہمان آتے تھے اور وہ چلے جائیں, اگر کوئی ساڑی پہنی ہوئی خاتون آئی تو میں نے اماں کا دوپٹہ اٹھا دینا, اس کو لپیٹنا اور وہ یوں کر کے اور اسی طرح پرس ورس اٹھا کے اماں سے اسی طرح کی باتیں کرنا. اکثر چپیڑ بھی پڑتی تھی کہ بیٹا بری بات ہوتی ہے, بڑوں کی نہیں نقل اتارتے, لیکن اماں ہنس بھی پڑتی تھی میری شرارتوں پہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے زیبا شہناز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ انٹروڈیوس ہوگی. مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں آگے جا کے کیا جب ہٹ ہو گیا تو پھر ابا کا کیا رسپانس تھا؟ بابا دیکھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ جو آپ کام کر رہے ہو نا یہ بہت زیادہ, یعنی اس میں کہیں آپ کے چھچور پن نہ آ جائے, کوئی ایسی بات نہ آپ کے منہ سے نکل جائے جو ولگر ہو, یا پھر یہ کہ مذاق آپ کسی کا اڑائیں اور وہ تو مذاق کیجئے, مذاق اڑانا نہیں. یہ ان کا خاص وہ تھا. پھر وہ چاہتے تھے میں کوئی سنجیدہ کام کروں اگر ٹی وی کر رہی ہوں تو. پھر جتنی مخالفت ہوئی نا فیملی میں جو شروع ہو گئی, بڑی سخت سخت باتیں, اتنی سخت باتیں کہ شاید میرے ماں باپ ہی تھے جنہوں نے برداشت کیا. لیکن بابا نے پھر پتہ نہیں شاید ضد میں یہاں کے بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ میری بیٹی ہے, میرا اچھا خون ہے, اور میں نے اگر تربیت دی ہے اچھی تو میرا بچہ جو ہے وہ کبھی بھی میرے سر کو نہیں جھکائے گا. اور ان کا وہ کانفیڈنس تھا جس نے مجھے بہت مضبوط کیا, کیونکہ بابا ہمیشہ مجھے بیٹا بولتے تھے, بیٹی نہیں. ٹھیک, تو پھر اس طرح سے آپ نے اپنا سفر جو ہے جاری میرا سفر خود بخود, یعنی یہ سمجھو فرق کہ یہ ایسا راستہ ہے اس میں ہم کچھ طے نہیں کر سکتے. اس میں کامیابی ہو, ناکامی ہو, خوشی ہو, غم ہو, یہ خود بخود منزلیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں میں لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ مطمئن ہیں, خوش ہیں اس سفر پہ؟ میں خوش ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے ایک پہچان دی اور میں اپنے گھر کی بہت ایک ذمہ دار بیٹی بنی, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو میں سوچتی تھی کہ میں یہ کروں گی میں کر سکی. یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے اس کام کی بدولت. آپ نے اس کا مطلب پھر والدین کو لک آفٹر بھی کیا, بہت مجھے اللہ نے موقع دیا. کیونکہ دیکھو فرا, ہر بیٹی جو ہوتی ہے وہ جہیز لے کے اور بہت ساری دعائیں لے کے سسرال چلی جاتی ہے. مجھے یہ خوشی ہے کہ میں نے اپنے گھر کی سولی اپنے کندھے پہ لی. یہ بہت خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی بیٹی بنایا جس کی زندگی کا مقصد ہے. ماں عام بیٹی نہیں تھی جو عام بیٹیوں کی طرح ہوتا ہے کہ جی شادی ہو گئے چلے گئے, اب ان کے دکھڑے ان کے بچے ہیں, تو وہ ایک کہانی جو ہمارے معاشرے میں ایشین میں ہے. مجھے یہ فخر ہے کہ میں ایک ایسی بیٹی بنی جو ایک کامیاب بیٹی تھی اور جو اپنی فیملی کے لیے بہت قابل فخر ہوئی ماشاءاللہ. یہ بڑی زبردست بات ہے. لیکن غیر روایتی کردار نبھانا ہمیشہ بڑا مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں آپ کو قربانی جو ہے وہ اپنی دینی پڑتی ہے, اور اپنی قربانی دینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. بالکل, آپ باقی سب قربانیاں دے سکتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے نا اپنی, جی تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. سو یہ کیسے ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو شادی کرنا, سیٹل ہونا, ہر لڑکی کی خواہش تو ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے, کیونکہ جب اللہ نے آپ کا کوئی جوڑا پیدا کیا ہے, دیکھیے چونٹی بھی ہے اس کا اگر جوڑا پیدا کیا وہ اس کو ملے گا, تو اگر میرا جوڑا پیدا کیا ہوتا اللہ نے تو وہ مجھے ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلے تو نہیں, میرے خیال سے وہ کسی اور سیارے یا اس نے اتر کے کسی اور کے ساتھ, یا ہو سکتا ہے اس نے چیٹنگ کی. صحیح نہیں طے کیا تھا جب آپ زندگی میں کبھی کہ شادی نہیں کرنی, ابھی نہیں کرنی, یا اس طرح کا بندہ ملے گا تو کرنی ہے, کیونکہ بعض اوقات ان معاملات کی وجہ سے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. کبھی نہیں, میں تو جب پیدا ہوئی تھی جھولے میں تھی جب سے میرے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے. جو نہیں بچپن میں ہی ہم فیملیاں طے کر دیتی ہیں کہ ہاں بھائی یہ اس کا یہ اس کا. جب سے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اماں نے طے کیا کہ نہیں شادی ہونی ہے, خود بخود کچھ ایسا ہو گیا کہ نہیں ہو سکا ایسا. تو آپ نے اس بات کا دکھ بھی نہیں لیا وہ لڑکی؟ نہیں, میں نے زندگی میں بہت لیٹ, آج سے 10-11 سال پہلے آ کے اپنے بارے میں ایسا سوچا, مجھے کوئی اچھا لگا, لیکن اس کے دماغ میں میرے لیے کچھ نہیں تھا, تو پھر میں نے راستہ بدل لیا. اس کے دماغ میں کیا؟ اس کے دماغ میں میرے لیے نہیں تھا نا. دماغ میں بھلے نہ ہو, دل میں ہونا چاہیے نا. اب پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا, دماغ میں تو پتہ نہیں کیا دل و دماغ میں نہیں ہوگا نا. تو راستہ میں نے بدل لیا, کیونکہ دیکھو یک طرفہ محبت تھی تو دہشت گردی ہے نا. بہت سارے لوگ یہ دہشت گردی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نہیں, کبھی بھی دیکھو
ان پیرانے پیر دستگیر کا قول ہے آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تمہارا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے. زبردستی آپ کسی کو اگر اس کا ہاتھ دو گی تو آپ کی زندگی ساری تکلیف میں ہوگی, پھر راستے میں جا کے وہ ہاتھ چھڑا لے تو کیا فائدہ. صحیح ہے نا. اس سے بہتر ہے کہ وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھو, کیونکہ مرد وہ طاقتور ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ وہ عورت کو فتح بھی کر سکتا ہے, تسخیر بھی کر سکتا ہے, اسے سنبھال بھی سکتا ہے, اسے عزت بھی دے سکتا ہے, نام بھی دے سکتا ہے. لیکن اگر وہی مرد بدل جاتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن کائنات کے مالک کو جا کے اس کو جواب دینا ہے, تو پھر اس کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ یہاں کر لے گا اپنے حسن پہ ناز, اپنی دولت پہ, اپنی طاقت پہ, اپنی وجاہت پہ, سب چیز پہ. لیکن جب وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, یہ لائٹیں بند ہو جائیں گی, پھر کیا, شو تو ختم ہو جائے گا. پھر اس کو ضرور اللہ کی پکڑ کا جواب دینا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں چیٹنگ بھی کرتے ہیں, دھوکے بھی کرتے ہیں, آس بھی دیتے ہیں, امید بھی دلاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ اس کا کیا ہے, آخر کیا ایک دن اس کو جواب نہیں دینا ہوگا. مکافات عمل بھی ہے, نہیں چھوڑتا. یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں, لیکن جس مرحلے کی آپ بات کر رہی ہیں کہ آپ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, میں ایک لمحے کے لیے امیجن کروں آپ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, اور یہ بھی کہ اس نے آپ کو کہا بھی ہو کہ اچھا چلو میں آپ سے کر لوں گا یا کرتا ہوں, اور اچانک آپ ڈسکور کریں کہ وہ تو دھوکا تھا یا جھوٹ بول رہا تھا یا وہ تو سنسیئر ہی نہیں تھا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں, اور آپ کو وہاں پہ اب شفٹ کرنا ہو اپنا راستہ. اٹس دا موسٹ پینفل تھنگ دیٹ کین ہیپن ٹو سمبڈی. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اگر دیکھ لو اور کہو کہ اللہ پاک پروردگار آپ نے جو کرنا ہے وہ بہتر ہے اور آپ ہی مجھے سنبھالیں, تو پھر اللہ ضرور آپ کو. اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں آج تک, کوئی فالج شالج کا اٹیک ہوا, کوئی ہارٹ کی وال شال بند ہو گئے. ایسے لوگ بڑے ڈیٹ ہوتے ہیں, اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر آپ پوچھتے نہیں ہیں کہ یا اللہ مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. نہیں, آپ جب کسی سے پیار کرتے ہو اس کے لیے تو ہمیشہ دعا ہی کرتے ہو, تو آپ کیوں اس کو بددعا دیں گے؟ مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ بددعا دیں گی کسی کو؟ اگر کوئی آپ سے پیار کرتا تھا یا ہو, میں کہتی ہوں اللہ جانے تو بس. تو پھر میں بھی یہی کہتی ہوں اللہ بہتر کرنے والا ہے, اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے انصاف کو آپ جب اللہ کو جج بنا لیتے ہو تو اس سے بہتر انصاف کہاں ہے؟ افتخار چودھری کا انصاف تھوڑی ہے جو ادھر ادھر ہو جائے. اچھا, تو ون اسٹرانگ وومن, بہت اسٹرانگ ماشاءاللہ. میں نے اپنے اندر مضبوطی پیدا کی, فرا وقت اور حالات نے مجھے ایسا کیا کہ مجھے اپنی مضبوطی پیدا کرنی پڑی, بلکہ میں نے اپنے اندر غصہ ڈالا. میرے اندر غصہ نہیں تھا, میں نے اپنے ایکسپریشن کو اتنا غصے والا کر دیا کہ کوئی میرے قریب نہیں آئے, کوئی میرے سے غلط بات نہیں کرے, کیونکہ شوبز ایک ایسی دنیا ہے جس میں چکا چند روشنیاں ہیں. تم بھی کام کرتی ہو, میں بھی کرتی ہوں. ہم جب تک اپنے کو مضبوط نہ کریں ہم اس فیلڈ میں کام نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ سب سے سیف فیلڈ ہے, بڑی ریسپیکٹیبل ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہاں کیا ہے, میں سمجھتی ہوں جتنے سیف اور جتنے عزت سے ہم یہاں کام کرتے ہیں شاید ہی کسی کمپنی میں, بینک میں یا کسی ادارے میں عورت اتنی سیف ہوتی ہو جتنی ہم یہاں ہیں. اگر ہمارے سر پہ کوئی ہاتھ رکھ دیتا ہے تو وہ بہت سچل ہاتھ ہوتا ہے, اور ہم بہت مضبوط ہوتے جاتے ہیں. اور محبتیں اور رشتے جو ہوتے ہیں یہاں جھوٹے نہیں ہوتے. اگر ہمیں کوئی بیٹی کہتا ہے تو واقعی وہ نبھاتا ہے, بہن کہتا ہے تو وہ نبھاتا ہے, ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے. 100 لوگ ہیں. عورت جہاں خود کمزور ہو نا وہیں اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے. جہاں عورت مضبوط ہو کسی کی مجال نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتی ہوں برا سے برا بھی آدمی اگر سمجھتا ہے کہ عورت کا اچھا کریکٹر ہے تو وہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب طلعت. کیا بن رہا ہے آج میں چائنیز بنا رہی ہوں. کاؤنٹر ہمارا بھاگنے لگا تھا. آج مجھے وہ بڑا اچھا جوک لگا کہ کسی وہ اپنی بیوی کو کوئی مرد کہتے ہیں کہ آج چائنیز کھاتے ہیں, وہ کہتی ہے وہ تو حرام ہوتا ہے. تو ہم چائنیز فوڈ بنا رہے ہیں, چائنیز کو کھا لیتے ہیں. آج ہم چائنیز فوڈ بنا رہے ہیں بالکل کیونکہ چائنیز حرام ہوتا ہے. آپ کی سمجھ آئیے آگے فوراً مسکرائی سی. اچھا جناب, اس میں ہم سب 2 طرح سے بنائیں گے. اس میں نے یہ دیکھے میں نے چکن کاٹ کے رکھا. نہیں کاٹے نا, چائنیز تو نہیں کاٹے. نہیں چائنیز نہیں کاٹے. سب سے پہلے ہم نے گریوی سٹارٹ کرنی ہے. گریوی کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ چکن کے, میں نے ایک چکن لیا, اس کے چکن بریسٹ کو بون لیس کروا کے اس کو اپنی مرضی کی شیپ میں آپ کاٹ لیں, جیسے بھی کاٹنا چاہیں. میں نے اس طرح کے پیسز کاٹے ہیں. اور اس کے بعد اس کے جو 4 پیس, یہ تھائی پیس اور لیگ پیس جو ڈرم اسٹک ہے اس کو ہم 4 کو علیحدہ کریں. یہ 4 لوگوں کے لیے بہت ہے سرونگ, یہ والی جو آج میں بنا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کی 2 مجھے سمجھ رہی, 2 اپنوں کو. ویسے بھی 2 ہیں. اچھا, گریوی کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے میں نے 1 ٹی اسپون چاپ کیا لہسن اور اس کو ہم نے ڈال دیا, اور 2 ہی ٹیبل اسپون اس میں یہ چائنیز بغیر
नहीं जनाब, इसको हम राग में तपा के बनाएंगे। 2 टेबलस्पून सिर्फ हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। एक तो नखरे वाली चीज है मेरा, ठीक है। पर इसको आप थोड़ा सा बस ज़ेबा आपा थोड़ा सा ऐसे हाँ। चमचा हिलाऊं? जी बिल्कुल, या आप चमचे से हिलाएंगे हिलाते चमचा। जाओ जी। अच्छा, अब हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास खतरनाक चीज हाथ में फरा ने दे दी। चमचा? चमचा हिलाना भी तो खतरनाक ही है ना। हाँ, चमचा बहुत सारे उसका लोग सही आजकल शाम के इस्तेमाल प्रोग्रामों में चमचे हिला रहे होते हैं ना। उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अब आप सुबह सुबह हमसे चमचा हिलवा रहे हैं, हाँ, तो चमचे तो बड़ी बात है ना। कामयाब तरीन जिंदगी अगर गुजारनी है, चमचागिरी जो है ये फन है बाकी। हाँ, और जिससे नहीं होता है उसको कुछ भी नहीं मिलता कुछ भी नहीं मिलता। आपको एक फन आता हो, हाँ, जैसे बस। मक्खन लगाने हैं, मक्खन चमचागिरी वही मैं है। कहने लगी थी कि मेरे मक्खन क्रेडिट पे कितना काम है, लेकिन मुझे चमचा नहीं हिलाना आता। मुझे आज तक ना हुस्न कारकर्दगी मिला, क्योंकि ना हुस्न था ना कारकर्दगी, और ना चमचा हिला सकते, नहीं, नहीं, वो ना कोई और तमगा। नहीं देखिए, तो मीरा को मिल गया। मीरा के पास हुस्न भी है, कारकर्दगी भी है। कहाँ हो फर्क? आपके पास भी बहुत कुछ है, नहीं भाई, हमसे पूछे ना। बिल्कुल। हमें मतलब वो जो वीडियो आई है जी, उसके बाद वो तमगा हुस्ने कारकर्दगी वापस ले लेना चाहिए। अभी और उस पे और मिलने हैं। उसको किसी ने बताया है कि हुस्न कारकर्दगी काफी नहीं है, इम्तियाज भी होगा और जुर्रत भी होगा, तो उसके मिलने हैं ना, तो उसने और काम बढ़ा दिया अपना। इसमें 1 मिनट बाद ही हमने जो चिकन हमने इसकी कटिंग की हुई थी चिकन की, वो हमने डाल दिया। अब ये साथ साथ इकट्ठा होगा। तो यहाँ ज़ेबा आप शुक्र नहीं करती हैं कि आपको इस तरह के अवार्ड नहीं मिले? मतलब जब वो ऐसे लोगों को मिल जाए। आप मेरी खुशी से क्या समझती हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप सब जो लोग देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो मोहब्बत से बहुत ही मतलब करोड़ दर्जे अच्छी मोहब्बत है। वो अवार्ड की कि वो जब हम जाएं आप एक अनाउंसमेंट करें जी वो तमगा हुस्न कारकर्दगी, ये तमगा इम्तियाज, क्या पता शायद नवाज शरीफ साहब को ख्याल आ जाए वो ओरिजिनली दे दें, क्योंकि मुझे अगर मिलेगा तो वो ओरिजिनल काम पे मिलेगा। लेकिन अवार्डों की भी तो इज्जत होती है ना, कि आप वो किसको मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, उसकी भी तो बड़ी प्रेस्टीज होती है ना उनकी। सही बात है, तो बिल्कुल। वो भी तो मतलब खैर चलो, क्या क्या डालनी है आप? कल मेरी डाली पसंद की क्योंकि- डिश लेकर आई है, इसको कैसे पता कि अल्लाह का मुझे शुक्र चिकन है कि पसंद आज मुझे बस दिल को दिल से राह होती है। है ना, चिकन तो आजकल सबको पसंद है ना। चिकन पे ही जुल्म कर रहा है हमारा मुल्क सब सारे। अच्छा, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सिरके का डाला, पैकेट का था। 1 टीस्पून मैंने चिली सॉस डाली और 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाली। इसमें हम सिर्फ नमक डालेंगे थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून, ठीक। और काली मिर्च पाउडर वो भी 1/4 टीस्पून सही। थोड़ा सा डाल के बस इसको हम मिक्स करेंगे। और इसको भी हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल में अभी मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। अच्छा, हल्की सी चिकन भी ना पाकिस्तानियों की तरह बहुत जल्दी गल जाता है। जैसे पाकिस्तानी डालो ये ना, भी बैठे हुए ही तैयार होते हैं कि हाँ। कोई आए और हमें हैरान कर ले। फौरन हमें लाल करो और खा जाओ, तैयार बैठे होते हैं। हम तो माइल बकरम है, कोई साहिल ही कोई नहीं। साहिल ही है ना, नहीं। बैठे हुए आवाजें लगा रहे होते, बांगे दे रहे होते हैं, कोई आया, कोई आ रहा है। गुड़ी मांग साइड लेते पे हैं अपने को पकड़वाने की, हाँ, है ना। वैसे क्या बात है, मुर्गे में और पाकिस्तानी अवाम में क्या आपने मुमासलत, है ना, कितनी खूबसूरती से क्या बात। मैंने अपनी मिसाल दे दी कि हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो ऐसी ही है, मुर्गी की तरह दुबक भी जाती है नहीं, मुर्गे की और उड़ जाती है। दोनों की क्वालिटी है। एक और quality आपको है। कैसे पता ये मुर्गा या जितनी मुर्गा? ज्यादा मुर्गियां हो उतने ज्यादा वो खुश भी रहते हैं। खुश भी रहते हैं और मुर्गा बनने में भी खुश रहते हैं। खुशी की इंतहा होती हाँ, है। इसीलिए तो हम लोग खाते भी यही हैं। बिल्कुल कहते हैं ना, खाए भी वो जो मन भाता और पहने वो। और कहते नहीं, तो खाते हैं उसकी तासीर हमारे अंदर आ होती जाती है। हाँ। जिस तरह अगर हम एक खूंखार बकरे को खाएं तो हमारे अंदर वही सींग मारने वाली तासीर आती है। अच्छा, वाकई? हाँ, गाय अगर आपने कोई बहुत खतरनाक गाय का गोश्त खाया है तो पाकिस्तानी वाले क्यों कहते हैं इंडियन के आप लोग गोश्त खाते हैं, तो गोश्त के अंदर जो तासीर है वही आपके अंदर आती है। हम लोग सब्जी खाते हैं तो हम यूं होते हैं, अल्लाह राम, क्या वो कहते हैं, कर आप खाने को अगर आप जला दोगे तो उसकी लज्जत खत्म हो जाएगी बिल्कुल ना। सही। अच्छा ज़ेबा, आप इमेजिन करें एक लम्हे के लिए आप सांस होते हैं। हाँ, बहुत अच्छी सांस होती है। अच्छा, तुम ये पूछो कि मेरे ख्वाब ख्याल में क्या था, अगर मेरी सांस होती तो मैं क्या करती? ओह यस, ये पूछो, पूछे बताएं। यार मेरा बड़ा ख्वाब था कि मेरी जैसे शादी हो उसकी माँ जरूर हो, ताकि आप माँ और उसको टांगे बाप दबाएं। नहीं, टांगे तो क्या, मैं सोचती थी कि ये जो लोग कहते हैं ना सास पे बड़ा, सास जुल्म और दोस्त नहीं हो सकती, तो मैं कहती थी मेरी शादी होगी मैं अपनी सास को जाके इतना अच्छा अपना दोस्त बनाऊंगी, मैं उसके लिए बहुत अच्छे स्वेटर खरीद के लाऊंगी, मैं उसके लिए मैचिंग शॉले लाऊंगी, मैं शूज लाऊंगी, अपनी शॉपिंग लंदन से नहीं करूंगी, उसकी शॉपिंग करके उसको चीजें ला ला के संवारूंगी, बनाऊंगी, और इतना प्यारा बना के बेबी बना के अपनी सास को रखूंगी। बस आप दुनिया और बदलना सास चाहती जरूर थी हो, ना, और ससुर भी इसलिए नहीं आप सास जरूर हो। कोई मेरी
सास भी हो ससुर भी हो। और ससुर भी हो। मैं ससुर से बहुत गप्पे मारूं, सियासत में बातें करूं, जैसे मैं अपने अब्बू से करती थी ना, तो मेरा ख्वाब था कि मेरा ससुर भी हो, उससे बहुत सारी बातें करूं। फर्ज किया आप ये सब कुछ कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, तो बहुत अच्छी बहू होती है। आपने बहुत अच्छी बहू भी होती हैं। और एक दिन आप सुनती हैं कि वो पता चलता कि जो कपड़े लेकर आई थी ना, ये तो हम तो ऐसे कपड़े पहनते ही नहीं। हाँ, और ससुर आपके नहीं, कह मैं रहे हो बहुत अच्छे ब्रांडेड लाती बाहर से, जो मर्जी आप ले आती हैं। बहुत अच्छे, यहाँ आप पे भी वो मशहूर क्वीन विक्टोरिया के क्यों नाम से बात कर आती है? अगर नहीं वो यार, सब ऐसे नहीं होते फरा, सब वाकई? नहीं। हाँ, बहुत अच्छी खवातीन गलती है। क्या कह रही है? पूरा मैं सुन रही हूँ इनकी बातें, अब इतनी बहुत बातें अच्छी, ये फिर ऐसे अकेली अब मैं दो कुंवारी खवातीन के दरमियान हंस गई है ना। तुम्हें नहीं फंसना चाहिए था, शेर बशीर को बुलाना चाहिए था। तो आज कर अखबारों के मसाइल पे गुफ्तगू। पर वो तो कोई बाई चांस कवारा रह ही जाता है, लेकिन यहाँ वो नहीं, बाई चांस नहीं रहता। अच्छा। आप, मैं समझती हूँ ये सब अल्लाह की मर्जी से होता है, हाँ, कुछ भी नहीं। ये सब खुदा ने अगर किसी का जोड़ बनाया है ना, तो मैं अभी तो वो इसको जुड़ कह रही जाता थी, है। वो जोड़ मिलता है। मेरी बात सुने जेबा, मैं तुम्हारी बात ये सुन लोग रही हूँ। फेसबुक पे और इधर उधर कितने जोड़ लेते हैं ना खुद ही। देखो, जोड़ने वाला बंदा होना देखो चाहिए। एक बात सुनो, मैं बस डाल ये के जो सब कुछ आपकी बात ये नहीं जो डाल दी हमने गीबतों वाली बात है या किसी के ऊपर इल्जाम है, अगर आप ईमानदारी से और मतलब मजाक को नहीं समझें बल्कि संजीदगी से सुने, तो वो ये है कि आप जब किसी पे इल्जाम लगाते हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बड़ी सख्त सजा तजवीज की और वो मिलेगी। आप किसी पे नाम लगा दो, किसी को बोल दो कि ये यूं है, हर चीज की सजा है। इवन किसी की गीबत करो उसकी भी सजा है, किसी पे इल्जाम, हर चीज आज की हमारे हमें दीन में। डराने की कोई यार तो ये ना समझे ना लोग कि हम लोग अपने दीन से दूर होते हैं। बिल्कुल। हम शोबिस हाँ, में तो नहीं, काम इसका- करते हैं, इसका लेकिन बिल्कुल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमें अपने दीन का, अपने कुरान के तर्जुमे का, अपनी बिल्कुल नमाज का, सबका पता है। बिल्कुल सही। शरारतें भी करते हैं, मुस्कुराते भी हैं, हंसते भी हैं, लेकिन जिस राह पे हमें अल्लाह ताला ने भेजा और जिस तरह हमें पैदा किया, एक ऐसे इस्लामी घराने में जहाँ एक मुसलमान बेटी को पता होना चाहिए, तो हमें बताना पड़ता है यार, हमें भी सब हमें भी पता पता है। है। लोग समझते हैं शायद हम लोग ड्रामों में काम करने वाले संजीदा ही नहीं होते। मुझे बताइएगा हमें ये बताना क्यों पड़ता है जेबा आपा? ये इसलिए कि अभी हमारे यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं वो जब उंगली उठा के बात करते हैं ना कि यार ये तो शोबिस की, इसको तो कुछ भी नहीं पता होगा, ये लोग तो सिर्फ अपने कपड़ों के बारे में जानते हैं, अपने मेकअप के बारे में जानते हैं, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि नमाज कितनी होती है, इनको तो कलमे नहीं आते होंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सबसे पहले हमने वो चीजें सीखी है। बिल्कुल से, लेकिन ये वोट उनको दे देते हैं जिनको कलमे नहीं आते। तो ये तो हम लोग देखो, आप सही कह रही किसी हैं, को हम कहते देख हो के ना, भी ना। आपको पता है ना, ये भी हमारे दीन में है कि जैसी कौम होती है उस पर वैसे ही सरबराह होते हैं। एक्चुअल हम लोग गलत हैं, हमें नहीं अपने सरबराहों को बुरा बोलना चाहिए, बिल्कुल सही। इसलिए कि हम नहीं गलत है तो वो बेचारे क्या करें। चल जेबा आपा, एक मुझे बताइएगा, सारी खवातीन जो है वो ठीक कर रही हैं जो मीडिया में है, वो भी तो देखे ना। अब जिस तरह की हर वीडियोज आ जाती हैं, हर जेबा आपा, जगह जिस तरह की चीजें आ जाती हैं, वो भी तो फिर लोग उन्हीं के साथ जुड़ते हैं सबको, के सारे जो काम करने वाली है ना, ये सब मैं एक जैसे हैं। तुम्हें छोटी सी बात करूं कि देखो, बुराई जो होती है वो बदबू की तरह फैल जाती है, ठीक है। अच्छाई को फैलने के लिए बड़ा वक्त चाहिए होता है, सही। क्योंकि वो खुशबू होती है ना, वो बड़ी मुख्तसर होती है। ठीक। तो हमारा माशरा चूंकि अपनी सकाफत को भूल गया है, अपने दीन को भूल गया, हमारा माशरा दूसरों से अडॉप्ट करके चीजें ले रहा है, तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। वही ये हमारे बच्चे ये भूल गए हैं कि हमारी अपनी सकाफत क्या, हमारा दीन बिल्कुल। क्या है, हम लोगों को क्या, क्योंकि करना माँ के पास चाहिए। टाइम ही नहीं है, माँ जॉब करती है, बच्चे अच्छा, अगर आप- आया पे पल रहे हैं, हमको माँ पता होती ही नहीं तो जो अम्मा हमने कैसी अपनी होती? माँ की गोद में सीखा। बिल्कुल, अम्मा होती तो अम्मा कैसी होती, मैं ये भी पूछूंगी। मैं? लेकिन अभी हाँ, मैं पहले- बहुत सख्त अम्मा होती। अभी मेरे भाई के जो बच्चे हैं वो सब ऐसे हैं, लगता है मैं उन सब की अम्मा हूँ। हाँ, सब मुझसे डरते हैं और मेरी ही बात, लेकिन तलत भी मैं ऐसी फुफू है। लेकिन मैं उनकी दोस्त भी बहुत अच्छी हूँ। नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं, दोस्त भी बहुत मेरी अच्छी बहुत थी। दोस्ती है क्योंकि जो उनके माँ बाप बात नहीं समझते हैं ना, मैं अपने बहन भाइयों को कहती हूँ उनको मेरे हवाले कर दो, मैं समझाऊंगी। और वही बच्चे माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी होती है जब वो मेरे हवाले होते हैं, तो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। जबरदस्त। तो कोई क्योंकि कोई मैं कोई तो उनकी जादू है दोस्त आप में। बन के उनको हर चीज को और उनकी भी प्रॉब्लम सुनती हूँ, और ये भी नहीं कि उन पे अपना रोड डालती हूँ, ठीक है। बल्कि अगर मैं समझती हूँ कि वो सही है और उनके माँ बाप नहीं समझ रहे तो फिर मैं उनका साथ देती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हम इसको अब क्या करें? मैं ब्रेक तो एक नहीं आ दफा रहा। इसका बता दूं, इसमें मैंने नमक डाला, थोड़ी 1 चम्मच चीनी डाली। अच्छा, इतना आप नमक डाल रही हैं, ज्यादा नहीं हो नहीं जाएगा? नहीं, हाफ टी स्पून नमक था। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि जब बीमार होते हैं ना तो सबसे पहले नमक बंद किया जाता जी है, बिल्कुल, तो नमक कम से कम खाना चाहिए तलत जी। लेकिन इसमें इसलिए भी हम कम डालते हैं कि सोया सॉस में भी होता है ना, क्योंकि salt थोड़ा और इसका उसमें। मीठा टेस्ट तो अच्छा हाफ लगता टी है। स्पून से भी कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और 1 टी और वैसे भी ज्यादा किसी का नमक खाना नहीं चाहिए, हाँ। बड़ा मसला हो जाता हम लोग ये है। discuss मैं करते फरा का हैं। नमक खाना नहीं चाह रही, मगर ये ATV का आज हम आपको खिला के तो छोड़ेंगे, कल अपना बना के छोड़ेंगे आप। ATV मुझे कहेगा आपने मेरा नमक खाया था।
अच्छा जी, चलिए फिर जनाब, नमक और डाला, नमक चीनी डाला, डाली। इसमें केचप मैंने डाली तकरीबन 4 टेबल स्पून, और 1 चम्मच मैंने सफेद सिरका डाला, 1 चम्मच मैंने चिली सॉस डाली, और इनको मैंने पकाया है। अब इसमें मैंने 1 कप के करीब पानी डाल दिया है, ये पकेगा तो बस इसको हमने थिक करना है। दूसरी साइड पे हमारा चिकन हाफ डन हो चुका है ये, और इसको मैरिनेट करके रखने की इतनी जरूरत नहीं है, बस ये जैसे मैंने किया कर लिया। इसके बाद हम इसका एक बैटर बना रहे हैं ये, इसमें हम इसको तलेंगे, फ्राई करेंगे इसको। फरा, मैं तलक को ज्यादा तो नहीं डिस्टर्ब कर रही? नहीं, बीच में बहुत बोल रही हूँ। बहुत आपको बोलना चाहिए, आप इतना अच्छा बोल रही है। अच्छा जी, तो अब इसमें हम मिक्स अच्छा, कर रहे हैं। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून जो था मैदा लिया, 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, और इसमें मैंने नमक डाला थोड़ा सा चुटकी भर इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, और लाल मिर्च डाली है। इसको बस हम इसको पहले तो जितना आप कस्टर्ड इस की चीज का ख्याल रखती है कि आपका प्रोग्राम जो है गांव में भी लोग देख रहे होते हैं, बहुत इंटीरियर जो औरतों को ये चीजें अगर मैसर नहीं होती हैं और वो इस तरह की चीजें बनाना चाहती हैं, तो उसको क्या आप मशवरा जी, देती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, कि अगर जरा कोई सब चीज नहीं मिले उनको अगर शौक से, ज़ेबा, तो लेकिन किस इनमें तरह से कोई भी बनाएं? चीज है, गाजर, शिमला में, ये सब मिल देख लें, जाता चाइनीज है। की भी जितनी चीजें हम क्योंकि एक अजीनोमोटो का होता था कि वो भी अब छोड़ दिया। नहीं, वो तो अक्सर, कहते हैं लेना ही नहीं चाहिए। और अब तो हर जगह हर चीज नहीं, मिलती जैसे है। ये जो अच्छा चीज़ है, ज़ेबा, मुझे ये बताइएगा, आप कभी गई हैं किसी शादी वादी में आजकल? आजकल लेटेस्ट कोई की शादी में? देखो, मैं बड़े वसूख से, चूंकि यहाँ भी मैं एक चैनल पे ही हूँ, और इस्लामाबाद का बयान जो है ना वो फेक नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी झूठी शादी में नहीं गई। मैंने शादियां अटेंड की। मैंने निदा के साथ एक शादी अटेंड की थी जो वाकई वो बच्चियां थी यतीम और बेसहारा वो, और उसके अलावा एक और शादी, लेकिन वो ओरिजिनल शादी थी, क्योंकि हमारी ज्यादातर शादियां ऐसी होती हैं जो फेक होती हैं। सही। और लोग जब वो अटेंड करते हैं तो हमसे लोग फिर सवाल कर रहे होते हैं कि यार ये आदमी की तो शादी हो चुकी, इसकी चौथी दफा क्यों करवा रहे हो? ये तो ये मैं इसके जवाब नहीं दे सकती, नहीं, क्योंकि इसके ओरिजिनल लोगों की शादी में लोगों की मैं आप बहुत वहाँ भागती हूँ, नहीं जाती? बहुत भागती हूँ। भाई क्योंकि ज़ेबा, वहाँ बहुत इत्तेफाक हुआ जाने वो का। नहीं, मैं सबसे खवातीन के मुश्किल काम है। फैशन और उनकी चीजें देख के हैरान हो गई। मैं बहुत मुश्किल काम ना, मैं इतना तैयार हो सकती हूँ जितना औरतें फारिग होती हैं और तैयार, और वहाँ सिर्फ क्या होता है, टेबल पे बैठ के बुराइयां अच्छाइयां और खाना खा के लिफाफा दे के आना, और कपड़े कपड़े। कि उसने ये पहना, उसने हाय हाय इसने तो वही रिपीट कर लिया, तो इसने तो मामू की शादी में ये पहना था, और फिर उसकी बेटी यूं, उसका बेटा यूं, उसकी बहू यूं, भाई ये तो बुराइयां मैं हैरान थी कि फैशन सेंस पे कितनी अवेयरनेस है। बहुत है, बहुत तो है। मेरा ख्याल है जहाँ बाकी सारी चीजों पे हम अपडेट हो सकते हैं, तो खाने पकाने चीजों में भी हम थोड़ा होना सा चाहिए। कर सकते हैं। बिल्कुल सही और है, करना और चाहिए। ये ज्यादा जरूरी है खातून खाना के लिए। जनाब, अब जब तक तला जैसे गाढ़ा कर रही हैं, मेरा ख्याल है हम आपको रेसिपी नोट करवाते हैं, रेसिपी पे नजर डालिए, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जनाब, खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज ज़ेबा शहनाज मेरे साथ है और उनसे हमारी गपशप और मुलाकात। अच्छा और ज़ेबा, मैं भी बड़ा अजीब महसूस कर रही हूँ। इस्लामाबाद आके आदमी वैसे ही प्राउड फील करता है ना कि शायद मैं किसी वजारत के मतलब ओहदे के लिए बुला ली गई। क्या बात है। अच्छा, इस्लामाबाद का इतना असर है। इस्लामाबाद की ठंडी ठंडी फिजाएं जब आता है ना, तो आदमी की खुद ही जरा गर्दन ऊंची ऊंची सी हो जाती है। अरे तो वाह, क्या बात है। मतलब आपका शौक है कोई सियासत व्यासत टाइप बहुत। का? मैं अगर एक्टर नहीं बनती तो शायद मैं सियासत ही में आती। अच्छा, मुझे ये शाम के जो प्रोग्राम होते हैं ना, हाँ। इसमें बड़ी दिलचस्पी है। वो उसमें लड़ने वड़ने तुम और देखो ना, argument सुबह और हम लोग बहस। जो है वो कितने मुतमईन लगते हैं। हर जगह शादियां हो रही होती हैं, हंसी मजाक खेल, और रात को हर जगह रोना होता है, लड़ रहे तशद्दुद होता है और लड़ाई होती है ना? है। एक ही मुल्क में कैसा मौसम लेकिन है। आप एक ही कौम के हालात देखें, जो सुबह नाच रही हाँ, होती है नाच रहे होते और हैं। रात को पीट रही रात होती को है। पीट रहे होते है हैं। ना? एक ही कौम के सारे हालात। एक ही कौम है और उसी कौम में शाम को में लग रहा होता है सब लुट गया, लुट बर्बाद गया, हो गया। बर्बाद। सुबह में लग जाए आती है, कहती है आराम से, वो देखो कोई गम कोई दुख नहीं, हाँ, है ना? है ना? कितना। कितने और आप ये देखो कि इसे कहते हैं डाइवर्सिटी। हाँ, और कल कल्चरल डाइवर्सिटी जो लोग है वो रात इसी में का नाम शादी का कहते थे कि पाबंदी हो गई, ये हो गई। अब आप देखो कोई मसला ही नहीं है, सुबह ही घोड़े पे बैठ जाओ और शादी के है। लिए अच्छा निकल ज़ेबा, जाओ। कभी आपने नहीं सोचा चलो टीवी शो में ही शादी कर लें? नहीं यार, सवाल ही नहीं पैदा क्यों? होता। ना, मतलब कोई आपका दूल्हा ढूंढ के? नो मैन, बिल्कुल नहीं। क्यों? मुझे इतना, ये तुमने मेरे को गुस्सा गुस्सा दिला दिला दिया। दिया। गुस्सा दिला नहीं, दिया। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो अपनी मजाक उड़ाने वाली बात है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि क्या स्टूपिड बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जो आर्टिस्ट होता है ना, वो लोगों के दिलों में अगर रहता है तो वो किसी वजह से रहता है। सारे आर्टिस्ट नहीं रहते लोगों के दिलों में, या सारे परफॉर्मर नहीं रहते। हमें अपने से ज्यादा वो जो हमें देख रहे हैं ना, उनका बहुत ख्याल करना पड़ता है। आपको मैं एक मजेदार बात बताऊं, मुझे बड़ा शौक था, मैं सीरियस ड्रामा करने का बड़ा शौक है, तो मैंने एक बड़ा सीरियस ड्रामा किया, बड़ा रोना धोना। और तो परवेज मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे लिटरेरी ये कहा कि जी हमें रुलाने वाले बहुत हैं, आप लोग प्लीज हमें हंसाए। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे, फिर मुलाकात।
जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। ज़ेबा शहनाज साहिब आज मेरी मेहमान हैं, उनसे हमारी गपशप और मुलाकात। अच्छा, आपने बताया कि आपको इवनिंग के शोज खासे पसंद है। मुझे बहुत तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं, एंजॉय करती हूँ और तड़प रही होती हूँ कि शायद मैं ऐसा कुछ करूँ तो मैं कैसे करूंगी। अच्छा, मैं आइडिया भी दिए थे, चाहा था कि करूँ। अच्छा। लेकिन वही वाली बात है, मेरी सिफारिश ज्यादा नहीं है ना, नहीं तो मैं बहुत अच्छा शो। अच्छा, फर्स्ट की आप शो करें तो कैसे करें? मैं बहुत मजे का शो। मैं आपके सामने कोई एक सियासतदान बैठा हुआ हूँ। नहीं, वो फिर होना चाहिए, मूड बनता है ना, सानू अच्छा। माल दिखाओ साडा मूड बने। अच्छा, सियासतदान वो तो फिर सियासतदान बैठा हो फिर मजा आए ना, क्योंकि मैंने अपना जो शो करती थी इंडस पे, मैंने उसके 186 शो किए थे, वीकेंड विद ज़ेबा शहनाज। तो उसमें मैं हर बंदे को बुलाती थी, सियासतदान को भी बुलाती थी, क्रिकेटर को भी, और शोबिस के बंदे भी, और वो लोग जिनको लोग देखना चाहते हैं और जिनसे बातें करना चाहते हैं। ठीक। तो मैं सियासतदानों पे एक शो पूरा टोटल सियासतदानों पे करना चाहती हूँ। सही। अभी मेरी ख्वाहिश है, और अभी तो मेरा ख्याल कर सकती हूँ। आजकल आपने देखा नहीं है, बहुत सारे पॉलिटिकल शोज भी, पॉलिटिकल ह्यूमर, पॉलिटिकल सटायर के शोज बहुत ज्यादा अब पसंद शुरू किए हो जा रहे गए। मैंने कब ये आइडिया दिया था कि हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन वो तो बैठ के किट लगा रहे होते हैं नहीं ना, वो तो फिर जूते गलत है। मार रहे देखो, होते हैं। मजाक उड़ाने में और फरा मजाक करने में फर्क होता है। आप इंसल्ट नहीं करें। कुछ ऐसे टीवी के शो भी हैं जो कॉमेडी के नाम पे आप देखें इतना ओवर हो जाता है। हम लोग 50-50 जब करते थे ना, तो हम लोग उसमें मजाक उड़ाते नहीं थे, मजाक करते थे, अच्छा ज़ेबा, छेड़ते थे। सही मुझे ये बताइएगा, लेकिन इम्पोटेंसी जितनी कॉम का इस वक्त उन्होंने जितनी मेडिसिन ले ली हुई है, लो पोटेंसी तो असर ही नहीं करेगी ना नहीं, उन लोग पे? तो अब तंग आ गए हैं। आप जब भी किसी चीज की मिकदार बढ़ा दोगे ना, मीठा भी ज्यादा डाल दो तो मीठा कड़वा लगने लगता है। सही। तो हर चैनल जब एक की तरह की चीज शुरू कर देता है और आप माहौल ऐसा दे देते हो सब, हर चैनल पे अगर आप शादी सुबह देख रहे हो तो बहुत सारे लोग, मैं मानती हूँ, देखते हैं, रेटिंग आती है, मैं खुद भी सुबह के कई शोज का हिस्सा होती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप बहुत ज्यादा तादाद में एक जैसी चीज नहीं करो। सही। आइडियाज क्यों खत्म हो गए? आइडिया बहुत हैं, सही। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप लोग आइडिया ही खत्म कर चुके हो और एक ही चीज पे लगे हुए हो। शादियों पे जब आप जाती हैं, टीवी की शादी की बात नहीं करी वैसे, सैड फील करती हैं थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हंस रही होती हूँ, क्योंकि मैं वो जो लोगों को देखती हूँ ना, कि पीछे से कई लोग तो ऐसे होते हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी मुश्किल से वो शादी की होती है। हाँ। लोगों से हजारों उनके माँ बाप ने उधार लिया होता कितनी है, बुरी बात लोगों को शो दिखाने के लिए कपड़ों में के डिजाइनर का लेना है, वो तरस आ रहा होता है। हमने शादी को कितना मुश्किल कर मुझे दिया। कभी दुख नहीं, बल्कि उन लोगों पे तरस आ रहा होता है। क्योंकि फराह, मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसी सोच वाली, मैंने कहा ना मैं बहुत बोल्ड थी, मैं अपने अब्बा से बिल्कुल लड़कों की तरह बात करती थी। तो जब मैं मैट्रिक में थी तो वो शादियां जब किसी की होती थी और अम्मा कहती थी ये फलाने जहेज यूं, जब मैं देखती थी हमारे मामू मामू की शादियां हुई, तो मैं अपने अब्बा को बड़ा बोल्डली, मुझे ये नहीं एहसास था कि मैं लड़की हूँ, मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैं अपने अब्बू को बोलती थी मुझे जहेज वहेज नहीं चाहिए, आप मेरी मस्जिद में शादी करवाइएगा, किसी को खाना वाना नहीं खिलाना, और जैसे ही मेरी शादी हो मुझे उम्रे पे भेज देना। अरे वाह, क्या बात है, फरमाइशें आपकी हाँ, होती ये मेरी थी। फरमाइशें अब्बा इसका से मतलब है ख्वाब तो हमेशा से था ना यार। बेट लड़की तो ख्वाब तो, मेरा ख्याल है लड़की पैदा होते हैं उसके माँ बाप और वो ख्वाबों में तो चले जाते हैं। सही। जब हम गुड़िया से खेल रहे होते हैं, क्यों हमें हमारी माँ गुड़िया देती है? मेरी माँ दुनिया भर से गुड़िया लाके मुझे देती थी कि ये लड़की रहे, सही। और मेरे अब्बू सारी लड़कों की चीजें, क्रिकेट की चीज और वो लड़कों की चीज जो लड़कों के ड्रेस होते हैं, कि मेरा तो ये बेटा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं हम भी गुड़ियों के साथ जब खेला करते थे, मेरे हिस्से में हमेशा गुड्डा ही आता था कम वक्त। मेरे तो बड़ा बदमाशी दिल से जा- अपना गुड्डा करती थी, मेरी बहन के पास गुड़िया छोड़ती। अच्छा। और फिर मेरा ये होता था कि हम शादी करते थे, अम्मा बड़ा वो हमें बिजी रखने के लिए, फिर अम्मा बड़ा दोस्तों को बुला के शादी भी हमने की, हम 2 गुड्डा गुड्डी की शादी की। क्या बात है। और बड़ी एहतमाम से अम्मा ने बड़ी बिरयानी जर्दे बना के सही। और फ्रेंड्स को ला के। तो कितने गुड्डे तुमने जमा किए? मैंने कोई जमा नहीं किया, मेरी होती ये थी मुसीबत कि वो फिर मतलब गुड्डा, मेरा तो गुड्डा भी लोग रुखसत करा के ले जाते हाय थे, अगर हाय। गुड्डा भी मेरे नसीब में आता था तो यही तो बात है ना, बचपन में पता चल जाता है कि आगे क्या। आगे हालात क्या होने। बिल्कुल सही है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। अच्छा, कोई बिटरनेस नहीं है अंदर, कोई मतलब जहाँ होता है ना आदमी थोड़ा सा वो हो जाता है, क्या? रंजीदाए खातिर या कबीदाए ख्याल थोड़े से हो जाते हैं ना, बंदा इंसान थोड़ा बिटरनेस आ जाती है इसके अंदर। कभी देखो, इंसान है ना, जब आप नेचुरल चीज हो और आपके अंदर एक सांस चल रही है, सोच है, फिक्र है, कभी कभी ऐसी चीजों पे बहुत हैरान होती हूँ और अल्लाह की तरफ देखने लगती हूँ, जब ऐसी खातून जो दुनिया कहती है कि ये इतनी खराब और ये, और मैं देखती हूँ अल्लाह की उस पर इतनी रहमतें हैं, तो फिर मैं अल्लाह की तरफ देख के सोचती हूँ कि अल्लाह मियां हमने क्या बिगाड़ा।
کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے پھر آتا ہے یار اس نے تو دنیا میں اتنے ٹاپ کے گناہ کیے, پھر اس کو ایک اتنا شریف سنجیدہ آدمی مل جاتا ہے. زیادہ ہماری فیملی کو منہ دکھانا پڑتا ہے اور جواب دہی ہوتی ہے, بالکل تو وہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. جب گھر والے جب بولتے ہیں ہمیں فلانے نے یہ بول دیا وہ ایک تکلیف ہے. لیکن بچیوں کو آج کل سمہاؤ ماڈل نما ماڈلز اور ٹیلی ویژن سمہاؤ کوئی یہ تو زیادہ بچیوں کریز میں ہے, چونکہ شوبز اتنا ترقی کر گیا, میڈیا ہمارا اتنا فاسٹ ہو گیا, لڑکیوں کی خواہش ہے, اور پھر لڑکیاں سمجھتی ہیں ہم لوگ ایک رات میں بہت دولت مند ہو جائیں گے, بڑی گاڑی بھی لے لیں گے اور بہت شہرت اچھا بھی ہو گھر بھی جائے لے گی, لیں گے. ہاں. اور ایسی بہت مثالیں بھی ہیں خود ہمارے سامنے آتے ہی. اچھا. ہاں, اتنے بڑے بڑے گھر اور اتنی گاڑیاں, ہم کہتے ہیں شاید ان کے ساتھ کچھ جنات کام کرتے ہیں, تو جنات آپ بھی کو نہیں پتا کہ جنات واقعی کام کرتے ہیں تو بس مطلب جیسے آتا ہے وی آل نو کہ وہ کیسے آتے ہیں وہ سب ایوری چیزیں. تھنگ, بٹ ٹھیک ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے. سو اگر آپ مطلب نہیں تو پھر ریگریٹس زندگی میں خود اپنے بارے میں نہیں ہوتا کہ یار میں بھی ٹائم مشین اور پیچھے جاؤں تو آئی وڈ چوز ناٹ ٹو. نہیں, میں سمجھتی ہوں, میں نے میرے اللہ کو میں نے ہمیشہ بچپن سے ابو نے ایک دعا سکھائی تھی کہ اللہ سے ہمیشہ وہ مانگو جو اس کو پسند ہو آپ کے لیے, اللہ سے وہ نہیں مانگو جو تمہیں پسند ہے. تو میں ہمیشہ اپنی نماز میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں آپ مجھے وہ دینا جو آپ کو پسند ہے. تو میرا ایمان ہے کہ مجھے جو کچھ ملا وہ اللہ کی مرضی سے ملا, میں بہت خوش ہوں. صحیح, یہ بڑا اسٹرانگ فیتھ, بہت زبردست. میرے نصیب کا رزق کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا, میرے نصیب کی شہرت عزت نام اور میری زندگی کے دن مجھے کوئی بھی نہیں دے سکتا. جو میری رات قبر میں ہے وہ تو آنی ہے. بار بار گھوم پھر کے میں ایک ہی اس پہ میرے پھر پروین شاکر کا وہ شعر یاد آ رہا ہے نا, تیرا پہلو تیرا دل کی طرح آباد رہے, تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی. ماشاءاللہ, تو وہ جو قیامت شب تنہائی تو فرا دیکھو, شب تنہائی تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے تنہائی دی اس لیے کہ اس میں پھر اللہ کا ذکر یاد کرو, ہاں. ہے نا. اگر آپ کسی انسان کے لیے رو گے یا کسی کا دکھ سوچ کے رو گے یا اپنی زندگی ہو, تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, کیونکہ اس دور میں تنہائی بڑی مشکل سے ملتی ہے, اور اللہ جس کو تنہا رکھتا ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہوگا. ہاں, میرا ایمان ہے. آپ کا ایمان بالکل صحیح ہے. ریسیپی ہماری آپ کے سامنے ڈسپلے پہ, اور دیکھنے میں تو دور سے تو بڑی شاندار لگ رہی ہے, قریب سے بھی بہت شاندار لگ رہی ہے طلعت, لیکن ہم زیبا آپا کو چکھائیں گے اور زیبا آپا آپ کو کریٹیک کے پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گی کہ کس طرح کا آپ نے ٹیسٹ اس میں ڈیولپ کیا اور کیسا آپ کو بنا. کھانے پینے کی شوقین ہے آپ زیبا آپا؟ زیادہ نہیں, جتنی صحت مند لگتی ہوں اتنی نہیں. اچھا. بس میں جب ٹائم پہ کھانا کھاتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا کھاتی ہوں, زیادہ نہیں کھاتی. صحیح, تو کانشیس ہے, ویٹ بڑھ گیا ہے؟ ہاں, اس کی کانشیس رہتی ہوں کہ جتنی ہوں بس اتنی رہوں, اس سے بڑھ نہ جاؤں. اچھا, پہلے زندگی میں تھی کانشیس شروع سے؟ پہلے اتنا کیئر نہیں کرتی تھی, پہلے تو مجھے اچھا لگتا تھا, مجھے پیار سے جتنے میرے یہ ٹیلی ویژن کے بھائی ہیں, پروڈیوسر ڈائریکٹر, چاہے وہ شعیب بھائی ہوں سب ہو, یہ موٹو بھی کہتے تھے تو میں بڑا انجوائے کرتی تھی, بڑا خوش ہوتی تھی مجھے موٹو کہہ رہے. لیکن بعد میں تھوڑا میں یہ ہوئی کہ نہیں, اب جب ظاہر ہے انسان کی ایج زیادہ ہوتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ واپسی میں جو کندھا دیں گے ان کو نہ پرابلم. نہیں, ویسے بھی بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں نا, وہ تو اس سے پہلے تو مراحل ہوں گے نا, لیکن وہ جو آخر جا رہے ہوں گے نا وہ کہہ رہے ہوں گے ابے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے, وزن تو وہ گناہ نہیں. ہاں, لیکن وزن تو ہم نے تو سنا ہے کہ بہت دبلے پتلے انسان کا بھی وزن اس وقت بڑھ جائے گا اس کے گناہوں کی وجہ سے. اگر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا اچھے کی کرنی چاہیے اور امید اچھی رکھنی چاہیے. لیکن یہ کہ جیسے جیسے ایج فیکٹر ہوتا ہے, اگر آپ ایک صحت مند غذا کھاتے ہو اور اپنے کو طریقے سے رکھتے ہو تو آپ لوگوں میں جو ہے وہ یہ ہوتے ہو کہ جی آپ کیا کھا رہے ہو, کون سے ٹیکے لگا رہے ہو. کئی تو ٹیکے والے کیس بھی ہے نا, تو الحمدللہ ابھی تک ٹیکوں کا کیس نہیں آیا. ابھی تک ٹیکے کا کورس میں نے نہیں کیا, چونکہ میرے ابا میں نے پولیو کے قطرے پلا دیا. سوچا بھی نہیں ہے کبھی ٹیکوں کے کورس کے بارے میں؟ ابھی تک تو میں نے نہیں سوچا ہے. بڑے کارآمد ہے, پتا ہے آپ کو؟ نہیں, ابھی تک نہیں سوچا ہے, کیونکہ میں نے دیکھا کئی کے منہ اتنے خطرناک بھی ہو گئے, مائیکل جیکسن جیسے منہ ہو گئے. لیکن آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کے منہ بہت خوبصورت ہو گئے؟ ہاں, ان کو بھی دیکھا ہے, جو بڑے, میں کہتی ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ خوبصورتی عطا کی, کسی بہانے سے کی, لیکن ماشاءاللہ. تو آپ یہ نہیں اس طرح کے معاملات میں پڑھنے والی نہیں ہے؟ نہیں, کچھ پتا نہیں ہے, دیکھو ہم آرٹسٹ لوگ ہیں نا, اگر ہو سکتا ہے آگے کوئی ایسا کیس آ جائے تو کر لیں. یہ نہیں کہ ایک بات پہ میں بولوں نہیں جی میں نے تو پھر آپ نے سمیٹ لیا سارا کچھ, پھر تو اب آپ سب کچھ. دنیا سمیٹنے کی جگہ تھوڑی ہے, دنیا یہی تو دھوکہ ہے نا ہمارا, یہ بہت بڑے دھوکے کی جگہ ہے. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے یہ زندگی جو ہے نا, اگر اس کو سمجھ جائے, اس میں بھی پھر وہی ہے کہ اللہ جس کو مہر لگا دے وہ تو پھر سمجھ ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. یہ تو 4 دن کی چاندنی, یہ ہم شو کر رہے ہیں نا, جتنی دیر یہ لائٹیں جل رہی ہیں, ہمارے کیمرہ مین ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, بھائی اتنی دنیا, یہ لائٹیں بجھ جائیں گی, یہ سب اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے,
یہ پہچانیں گے بھی نہیں, نکل جائیں گے, جلدی جلدی سب بھاگیں گے. ہاں. کسی کی بیوی کا مسئلہ ہوگا, کسی کی اما گھر کا, کا سب مسئلہ. تو اس طرح ہماری زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی بالکل ہے, صحیح. اور سب چھوڑ کے آ کے بریانی کھا رہے ہوتے ہیں. بالکل. کامیڈین کو ویسے بھی مطلب اتنے بڑے بڑے دنیا میں جو کامیڈین ہیں ان کو بھی, اور پاکستان میں یا اردو بولنے والے جو کامیڈین ہیں ان کو بھی, مرد کامیڈینز کو بھی اتنا, تو خاتون جو کامیڈی کرے اس کے لیے تو اور بھی زیادہ میرا خیال تھوڑا سا مشکل ہے نا, کہ وہ ہاں, اس کی جب- ایکسیپٹنس, اس کی ٹالرنس, اس کی سوسائٹی میں ایک پریسٹیج, کیونکہ ایک کامیڈین کو بھی اپنے آپ کو ایک انسان, ایک ریسپیکٹیبل انسان منوانے کے لیے خاصی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. لوگ اس کو ایک مسخرے کے طور پر ہی ہمیشہ لیتے ہیں ساری زندگی. میرا خیال ہے جب میں نے کامیڈی شروع کی تو یہ چیز بہت تھی. آج کل تو اتنی کامیڈی ہو رہی ہے کہ میں جب ٹی وی پہ وہ کامیڈی دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں اس میں ہنسنا یا رونا ہے. کیونکہ اب تو ہر ایک کامیڈی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. ہاں. بات چیت بھی کر رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ایسی باتیں کریں کہ لوگ ہنسیں. کسی زمانے میں کامیڈی کا ایوارڈ بھی نہیں تھا, بلکہ ابھی بھی کوئی ایوارڈ نہیں ہے صحیح. کامیڈی پہ نہیں ہے. لیکن کامیڈی کرنے والی جو خاتون کی بات نے کی وہ بالکل صحیح کی, کہ کامیڈی کرنے والی خاتون کا کوئی وہ نہیں تھا. فلم میں بھی کامیڈی کرنے والی خاتون ایک فربا سی خاتون ہو جو اپنے جسم کو ہلا لے. میں نے میرا خیال ہے اس ٹکراؤ کا پورا مقابلہ کیا. میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ لوگوں میں کامیڈی کرنے والے کی ایک خاتون کی ایک عزت اور وقار بھی ہو, اور رسپیکٹ بھی کریں. وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ ایک چھچوری عورت ہے. صحیح. ایک پڑھی لکھی اگر خاتون ہے اور وہ کامیڈی کر رہی ہے تو وہ ایسی کامیڈی کرے کہ دلوں میں گھر کرے, اور لوگ اس سے پیار کریں اور اس کو انوالو اتنے ہوں کہ اپنا ریموٹ جو ہے وہ رکھ دیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. صحیح سے لوگ رسپونڈ کرتے ہیں آپ کے حال میں؟ بہت پیار عوام ملتا ہے سے, مجھے, public سے؟ اتنا پیار ملتا ہے. خواتین زیادہ یا مرد پاکستان زیادہ؟ خواتین تو چھوڑے, ایسے لوگ جو بڑے شرمیلے سے مرد ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی بات کرتے ہیں. کئی لوگ اپنے اتنے چھوٹے بچے کو سامنے لے آتے ہیں جو خود کو نہیں, ماں باپ کو نہیں پہچان رہا, وہ مجھے پہچانتا ہے. اچھا, تو کہتے ہیں یہ آپ کو پہچان تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا یقیناً. یار وہ تو بالکل بکواس بات ہے, جو بچہ چھوٹا لے آتے ہیں اس پر کیا خوشی ہوں گی. نہیں مطلب وہ یہ ان کا ایکسپریشن قریب, ہاں وہ میں سوچتی ہوں ان کو مجھ سے ملنا ہے تو وہ اپنے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. یہ اس بات سے خوف لگتا ہے, خوفزدہ ہوتی ہیں کہ کل کوئی مجھے نہ پہچانے یا کوئی مجھے نہ اس طرح سے وہ کرے. پھر تم کہو گی کہ میں مذہبی بات کروں گی. واقعی میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ ایسا وقت نہیں لانا, جتنی شاندار زندگی دی اتنی ہی شاندار موت دینا, اور اسی طرح لوگوں کی پہچان میں یہاں سے جاؤں. یہ نہ ہو کہ مجھ پہ کوئی ترس, لفظ سے مجھے بہت نفرت ہے فرا, کہ کوئی بولے کہ جی اس پہ ترس کھاؤ, کوئی کہے کہ یہ بیچاری ہے, یا کوئی کہے کہ میرا جو ہے وہ شو کروا دیں. نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں اپنے بھائیوں سے کہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر کبھی میں بیمار ہوئی تو کسی کو ہاسپٹل بھی نہیں آنے دینا اور بتانا بھی نہیں, اور اگر میری ڈیتھ ہوئی تو کسی کو بھی نہیں بولنا. اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ لوگ جو ہیں مجھ پہ ترس کھائیں یا لوگ فرض سمجھیں. کیا وہ شخص جس نے آپ کے ساتھ زندگی میں دھوکہ دیا وہ آئے اور آپ سے معافی مانگے, معاف کر دیں گے اسے؟ آفٹر آل دس ٹائم, آل دس پین, ایوری تھنگ وٹ ہیپنڈ, وہ آئے اور کہ معاف کر دو مجھے. میرا خیال ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے معاف کرنا, اور اس کا عمل تو اللہ کے پاس ہے. میں کیا چیز ہوں؟ میں تو ابھی بھی بڑے عزت سے اس کا نام لے رہی ہوں, بڑی بات, بہت رسپیکٹ کر رہی ہوں اس کی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں نے کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا, اپنے بھائیوں کو بتایا بڑے فخر سے, اور ایسا اگر نہیں ہوا تو بھی میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے. اس نے جو کیا وہ اس کا عمل ہے, میں جو کر رہی ہوں یا جو میری سوچ ہے وہ میرا عمل ہے. تو میں تو کبھی یہ نہیں سوچتی کہ اس کے لیے برا چاہوں, میں تو اس کو ابھی بھی دعا ہی دیتی ہوں کہ اللہ پاک اس کو فرض کیا وہ آ جائے وہ کہے جی معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے. اگر اس کو احساس ہو جائے وہ اللہ سے معافی مانگے. صحیح, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے دلوں کو نہیں توڑو, کیونکہ دلوں میں تو خدا رہتا ہے نا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو, ونڈرفل نوئنگ یو. ہاں, کہیں ایسا تو نہیں بیچ میں کوئی اور بھی آ جائے گا؟ بیچ میں کوئی نہیں ہے. بہت چھوٹا سا پروگرام لگا, تم نے تو کہا تھا بڑا لمبا پروگرام. اوہو, بہت لمبا پروگرام. اگر آپ گانا سنائیں گی تو پھر ہم تھوڑا لمبا. مجھے آتا ہی نہیں. کیوں زیبا آپا, نہیں قسم سے بالکل نہیں آتا. کبھی میں سنتی تو ہے نا؟ سنتی ہوں. سجاد علی میرا بہت پسندیدہ ہے, اور سجاد علی جب کچھ لکھتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے دل کی آواز ہے. ابھی اس نے وہ جو نیا لکھا ہے ہر ظلم تیرا یاد ہے, بھولا تو نہیں ہوں, بہت فیورٹ ہے. اسی طرح جب بھی وہ کچھ لکھتا ہے, سجاد علی کے ساتھ میں نے پورا ایک لمبا شو کیا تھا, پوری دنیا کا ہمارا شو تھا, جس میں ہم لوگ یورپ سے لے کے امریکہ اور امریکہ سے لے کے یہاں لندن وغیرہ اور ایشیا, بہت 3 مہینے ساتھ رہے تھے. تو وہ اتنا ہی پیارا بندہ ہے اور واقعی بہت سریلا. اور رحیم شاہ کو کبھی کبھی سنتی ہوں جب پشتو کچھ چیز سننی ہوتی ہے, کیونکہ بڑا مزے کا,
اس کا وہ جو انگ تھوڑا ہے نا. پشتو بول کے دکھائیں. پشتو بولتی ہیں آپ؟ نہیں میں بولتی ہی نہیں پشتو, کہاں بولوں, میری امی اردو اسپیکنگ ہے. اچھا. اور ہم نے اردو پہ بڑی محنت کی, ابو نے کوشش کی, اور بہت ساری جو سزائیں ملتی ہیں وہ اردو اسپیکنگ ہی ہونے کی ملتی ہے کراچی میں رہ کے. جب اردو بولتے ہیں نا تو بہت ساری, آپ دیکھیں نا ہم لوگ کہیں بھی نہ کوئی ایوارڈ میں آتے ہیں نہ کسی چیز میں آتے ہیں, ورنہ جو لوگ صوبوں کے بیس پہ ہوتے ہیں ان سب کو ایوارڈ بھی مل جاتے ہیں. ایوارڈ صوبوں کی بیس بہت ساری چیزیں ہیں نا, ایوارڈ زیبا ملتے ہیں. ہاں. اور بیسس پہ حسن کارکردگی. وہ حسن کارکردگی. تھینک یو ویری مچ. میں اے ٹی وی کی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ میں اے ٹی وی بہت شوق سے دیتی ہوں, اور تمہارا پروگرام اسپیشلی جب میرے پاس ٹائم, اور اسی طرح کیپ اٹ اپ کرو, اور اسی طرح کسی مطلب اس میں نہیں جاؤ کہ جی میں ریٹنگ کی دوڑ. بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا اور آپ کی پیاری پیاری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. وی آر ریئلی آنرڈ. تھینک یو سو مچ. وقت آپ سے اجازت لینے کا ہو گیا, اسی دعا کے ساتھ کہ آپ کی ہر صبح خوشگوار اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو. ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے پھر, اس وقت تک چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ.